مگر یہ کیا ہوا تھا؟ کیمرہ مین سے تھوڑا پیچھے وہ کھڑا تھا، بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ اس کی نگاہوں میں شکوہ تھا۔ امام، زیر لب اس کا نام دہراتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے آئمہ نے اسے گلے لگاتے یوں ظاہر کیا تھا جیسے وہ آئمہ کے اٹھانے پر ہی اسے گلے ملنے کے لیے اٹھی ہو۔ میں نے اطلاع پہنچوائی تھی اسے، دیکھو تمہارا مجنوں بیچارہ کس حال میں پہنچا ہے۔ آئمہ نے اس کے کان میں زہر انڈیلا تھا۔ وہ نیلو نیل ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا بھائی جان امام کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے باہر لے جا رہے تھے۔ ذاکر بھائی جان نے اسے باہر دھکا دے کر ہاتھ اٹھا کر کچھ وارننگ دی تھی، مگر صدمے کے باعث اسے تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تو بس ایک ہی منظر ٹھہر گیا تھا، انگوٹھی پہناتی ماہی۔ اس کی ماہی نے کسی اور کو انگوٹھی کیسے پہنا دی تھی؟ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ پلٹا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور آنسو اتنی ہی تیزی سے اس کے چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ کبھی رک کر وہ انہیں صاف کرتا، لیکن بے سود تھا، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ بہہ آتے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا میں اندھیرا ہو گیا ہو، گہرے کنواں جیسا اندھیرا، گہری کھائی جیسا اندھیرا۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا آپا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہوں گی۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ اب کبھی میری زندگی میں نہیں آئیں گی، وہ کسی اور کی زندگی میں چلی جائیں گی۔ آپا آپا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا شمسہ کے ہاتھوں سے پھسلتا گھٹنوں کے بل اس کے قدموں کے پاس بیٹھتا چلا گیا تھا۔ امام، وہ بھی گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ بہت درد سے رو رہا تھا، دل کو شک کر دینے والے انداز میں، اور گھر میں موجود تینوں نفوس کا دل اس کی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ بابا کو آج اندازہ ہوا کہ ان کا بیٹا مہجبین کو لے کر کتنا سیریس تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے چپ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی زبان پر بس ماہی نام ہی کی رٹ تھی، اور اس کا نام لیتے وہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ ماہی! سناٹے میں یہ آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونج پیدا کر گئی تھی۔ یہ سینئر ڈاکٹر رضوان کا روم تھا۔ ماہی! اس نے ایک بار پھر اسی کا نام پکارا تھا، مگر یہ ماحول کچھ مانوس سا لگا تھا۔ وہ تو اپنے گھر کے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ کون سی جگہ تھی؟ اس نے گردن گھما کر اجنبی نگاہوں سے سینئر ڈاکٹر رضوان کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ امام ماضی کے کسی فیز میں بھٹکتا رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر امام علی شاہ، میں سینئر ڈاکٹر رضوان ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ ڈاکٹر امام، اس نے خود کلامی کی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ جگہ پر آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، وہ اور باقر تو کامن روم میں تھے۔ پھر ایمرجنسی اناؤنس ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ایمرجنسی کا خیال آتے ہی اسے اسٹریچر پر لیٹی ماہی یاد آئی تھی۔ اوہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر رضوان، جو پہلے ہی اس کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ ہاتھ میں لگی ڈرپ نکال رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو امام؟ وہ فوراً آگے بڑھے تھے اور اس کا ہاتھ روکا تھا۔ مجھے ماہی کے پاس جانا ہے سر، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ جیسے رو رہا تھا۔ اتنے وقت بعد وہ ملی تھی، اور وہ بھی اتنی بری حالت میں۔ امام، ریلیکس کرو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس وقت تم پچھلے 4 گھنٹے سے بے ہوش تھے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ ان کے انداز میں کچھ سنجش تھی۔ وہ حیران سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا ایمرجنسی روم سے نکل کر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں استھما کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ انہوں نے بیڈ کے ساتھ رکھے آکسیجن سلنڈر اور ماسک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امام حیرت زدہ سا رہ گیا۔ کیا اس سے پہلے تمہیں کبھی یہ پرابلم ہوا ہے؟ وہ اب تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ماہی کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ وہ شاید کچھ سنبھل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہی 18-19 سالہ امام تھا جس نے اپنی نوآموز محبت کو کھو دیا تھا، لیکن اب وہی میچور ڈاکٹر امام علی شاہ تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے تھے۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل ہے امام، وہ ICU میں ہے۔ ڈاکٹر باقر اور کچھ سینئر ڈاکٹرز اسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ باقر ابھی کچھ دیر پہلے یہیں موجود تھا، تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ تم ایمرجنسی میں آنے والی پیشنٹ کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے ہو۔ کیا ریلیشن ہے تمہارا پیشنٹ سے؟ اسے تفصیل سے بتاتے انہوں نے آخر میں پوچھا تھا۔ ہاں، لوگ تو حوالہ ہی مانگتے ہیں، رشتہ ہی پوچھتے ہیں۔ رشتہ تو تھا، اور بہت مضبوط رشتہ تھا، لیکن وہ کیا حوالہ بنا سکتا تھا؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے بات کا رخ بدلا تھا۔ خیر، ابھی تم ریسٹ کرو، تمہارا BP کافی لو ہو گیا تھا، تمہیں ایک بھرپور ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ گلوکوز بیگ میں انجیکشن لگا رہے تھے۔ یقیناً وہ کوئی ٹرنکولائزر یا مسلز ریلیکسن تھا۔ وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا اور ماضی اور حال کے درمیان بھٹکنے لگا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ پیا تھا۔ وہ صرف روئے جا رہا تھا، ماہی، صرف رو رہا تھا۔
سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس رو رہا۔ شمسہ اس کی حالت بیان کرتے شاید خود ہی رو رہی تھی۔ مہاجبین کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شمسہ، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ آگے بڑھے، زندگی میں آگے بڑھے گا تو پیچھے کی باتوں کو بھول جائے گا۔ وہ افسوس سے بولی، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم کچھ کر تو سکتی ہو۔ شمسہ نے سامنے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے امام کو دیکھا۔ وہ اس وقت بھی رو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ پلیز تم ایک بار امام سے بات کر لو، وہ تمہاری بات سنتا ہے، مان لیتا ہے، شمسہ نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ مہاجبین نے گہرا سانس لیا۔ شمسہ نے اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس رات ذاکر بھائی نے اسے امام کے آنے پر بے نقص سنائی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میری بات کرواؤ اس سے، مہاجبین نے ہمت کر کے کہا تھا۔ امام، شمسہ نے اسے پکارا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ماہی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، شمسہ نے فون کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ اس کے ذہن کو کچھ لمحے لگے تھے شمسہ کی بات ڈی کوڈ کرنے میں، اور پھر وہ تیزی سے ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف آیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ماہی؟ آپ نے تو مجھے ہاں کہا تھا، پھر آپ اپنے کہے سے کیوں مکر گئیں؟ کیوں ماہی کیوں؟ وہ روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، امام، کسی ایک کے زندگی میں نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ میری رک گئی ہے ماہی، مجھے اب ہر طرف صرف اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے، صرف اندھیرا۔ اس کی آواز میں سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ اس کا انداز اس کی عمر کے مطابق جذباتی ہی تھا۔ اندھیرا مایوسی ہوتا ہے، اور جن کی زندگی میں مقاصد ہوں وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے امام۔ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا تم میرا خواب پورا کرو گے۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی، لیکن تم بنو گے نا امام؟ اس کے لہجے کی تاثیر امام کے دل کو زیر کر رہی تھی۔ ماہی، اس کے لہجے میں درد بھری سسکی تھی، شکوہ تھا۔ بولو امام، بنو گے نا ڈاکٹر؟ وہ اس سے عہد لینا چاہتی تھی۔ امام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں بنوں گا ڈاکٹر، میں آپ کی خواہش کیسے رد کر سکتا ہوں ماہی، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اور تم روگے بھی نہیں، کیونکہ آنسو ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، ہمیں سب سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتی جا رہی تھی اور وہ سمجھتا جا رہا تھا۔ ماہی کے کہتے ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ پھر سے آنکھوں میں بھر آئے تھے۔ یہ نہیں رکتے ماہی، ان پر میرا اختیار نہیں، بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ تمہیں اب انہیں ضبط کرنا سیکھنا ہوگا، ضبط کرو گے تو کرنا آ جائے گا۔ مہاجبین نے برستی آنکھوں کے ساتھ اسے آنسوؤں پر بند باندھنا سکھایا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے تمہاری طرف سے اچھی خبر ہی ملے گی، میں یقین رکھوں نا امام؟ اس نے یقیناً امام کو بہلایا تھا۔ جی، امام نے آنسوؤں کو ضبط کرتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ مہاجبین نے برستی آنکھوں کے ساتھ فون بند کیا تھا اور دیوار کے ساتھ گھسیٹتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھتے اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور بے آواز روتی گئی۔ اسے امام کا درد اس کی تڑپ رلا رہی تھی۔ ماہی، امام نے یہ نام لیتے آنکھیں کھولی۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹے سویا تھا۔ بائیں ہاتھ پر اس کی نظر گئی تو باقر اسٹول پر بیٹھا اسے بغور دیکھتا رہا۔ کیا محسوس کر رہے ہو اب؟ اس کے دیکھنے پر باقر نے فوراً پوچھا تھا۔ بیٹر، اس نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ میں نے ابھی تک سر کو تمہارے گھر رابطہ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تم بتاؤ، انکل آنٹی کو انفارم کرنا ہے تمہاری طبیعت کے بارے میں؟ باقر فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ماما، بابا کو انفارم مت کرو، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، ویسے ہی میری وجہ سے پریشان رہتے ہیں، امام نے منع کیا تھا۔ باقر نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ واٹ اباؤٹ یور پیشنٹ، ہاؤ از شی ناؤ؟ امام نے سنجیدہ متفکر لہجے میں پوچھا۔ کل رات تک کنڈیشن کافی کریٹیکل تھی، کچھ دیر وینٹیلیٹر پر بھی شفٹ کرنا پڑا تھا، پھر صبح بریتھنگ کچھ اسٹیبل ہوئی تو وینٹیلیٹر ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی آئی سی یو میں انڈر آبزرویشن ہے۔ باقر نے خاصا تفصیل سے بتایا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ امام کی پریشانی اور تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ بلڈ رپورٹ کے مطابق پوائزننگ کا کیس ہے، کافی ٹائم سے پیشنٹ کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، خون کی الٹیاں اسی کا نتیجہ ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، پاسبلی شی کین امپروو۔ باقر کی بات سے اسے جھٹکا لگا تھا۔ سلو پوائزن کس نے دیا؟ کیا گھر والوں نے کچھ بتایا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ماہی کو کسی نے کیوں زہر دیا؟ تم ریلیکس رہو امام، تمہاری جو کل حالت ہوئی ہے اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، پلیز اپنا خیال رکھو، باقر نے فکر مند لہجے میں کہا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، وقتی طور پر کچھ کمزور پڑ گیا تھا، تم پریشان مت ہو یار، امام نے محبت سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ پیشنٹ وہی لڑکی ہے نا جس سے تم؟ باقر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے بغور دیکھا۔
اور کون ہے جس کے لیے سید امام علی شاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ اس کے لبوں پر افسردہ تبسم تھا۔ اس کا اشارہ کل رات اپنی طبیعت کی خرابی کی طرف تھا۔ جس ہستی کی خاطر میں یہاں اس مقام تک پہنچا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ ہستی میرے زیر علاج بھی آ سکتی ہے۔ وہاں اس لمحے اس جگہ کھڑے میں نے ایک ڈاکٹر کو ہارتے دیکھا باقر۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہم ڈاکٹر چاہے کتنی ہی ہمت والے کیوں نہ ہوں، درد میں تڑپتے کسی اپنے کا علاج کرنا ہمارے لیے بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ناممکن ہی ثابت ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہتا گیا تھا، اور اب بھی میں سوچ رہا ہوں اسے آئی سی یو کے پار دیکھنا میرے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے باقر۔ وہ اپنے دل کا خوف اس سے شیئر کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری شی ول بی فائن سون۔ باقر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ ویسے میں تم سے تھوڑا ناراض ہوں کیونکہ ہم کب سے ساتھ ہیں مگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم میرڈ ہو۔ اس کی بات پر امام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی حیرت کو زبان دی تھی۔ مطلب یہ کہ میں نے پیشنٹ کی فائل بنائی تو ان کے گھر والوں سے ان کا مکمل نام پتہ چلا، مسز مہجبین امام۔ باقر کی بات پر وہ غیر یقینی نگاہوں سے اسے دیکھتے گیا تھا۔ اس کے پاس موجود نرس اٹینڈنٹ نے جیسے ہی اسے ہوش میں آتا دیکھا فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ مہجبین کے لب ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ نرس نے اس کے لبوں کی جنبش سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ پانی مانگ رہی ہے۔ نرس نے گلاس میں پانی نکال کر اس کا سر اونچا کر کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا، پھر اسے واپس لٹا کر گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور انٹر کام پر اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع اس کے ڈاکٹر کو پہنچائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر شعیب اور ڈاکٹر باقر آئی سی یو میں موجود تھے۔ اس کا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد وہ اس سے سوال کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بے ضرر سوال۔ ویسے آپ کو پتہ ہے آپ کی طبیعت کس وجہ سے خراب ہوئی تھی؟ ڈاکٹر شعیب نے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ کچھ الجھی سی تھی۔ آپ کے گھر والے آپ کو یہاں لائے تھے، آپ کی خالہ اور آپ کے کزن۔ آپ کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے انداز پر وہ دونوں الرٹ ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ خون کی الٹیاں، خالہ، کزن، لیکن مجھے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا۔ میرا ذہن بالکل خالی ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ڈاکٹر۔ وہ گھبرا کر رونے لگی تھی۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ایک دوسرے کی سمت دیکھنے لگے تھے۔ باقر نے نرس کو انجیکشن کا اشارہ کیا تھا۔ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اکثر پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جب وہ زیادہ ٹائم بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں۔ آپ 3 دن بعد ہوش میں آئی ہیں تو اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شعیب مسلسل بولتے اسے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے اور پھر ان کے اشارے پر باقر نے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ یہ نیند کا انجیکشن ہے، آپ کچھ دیر ریسٹ کریں گی تو یقیناً آپ بہتر محسوس کریں گی، ڈاکٹر شعیب نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ نرس نے اسے کندھوں سے تھام کر لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ تلے بند ہوتی چلی گئیں۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر شعیب؟ باقر نے تعجب سے پوچھا تھا۔ اس طرح کے کیسز میں یہ کبھی دیکھنے میں تو نہیں آیا، لیکن لانگ یا شارٹ کوما برین پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ اثرات مختلف نوعیتوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ وہ دونوں ڈسکس کرتے آئی سی یو سے باہر نکل آئے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں سینئر سے ڈسکس کرنا چاہیے، باقر نے کہا تو ڈاکٹر شعیب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں ڈاکٹر امام علی شاہ ہوں۔ آپ پیشنٹ مہجبین کی کون ہیں؟ کیونکہ ان کی مدر کو تو میں جانتا ہوں۔ وہ اس وقت مہجبین کی خالہ کے سامنے بیٹھا تھا، ویٹنگ لاؤنج میں۔ تم امام ہو؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھیں۔ امام کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اسے جانتی ہیں۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ امام نے اپنی حیرت کو زبان دی تھی۔ فرزانہ نے بتایا تھا تمہارے بارے میں اور مہجبین سے ذکر سنا ہے تمہارا، کبھی کبھی وہ تمہارا ذکر کیا کرتی ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، نہ جانے کیوں۔ اس نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا واقعی مہجبین اسے یاد بھی کیا کرتی ہوگی؟ اس کے لیے تو یہ تصور ہی محال تھا۔ اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک بوتیک سے آئی تو چائے پیتے ہی اس کی طبیعت نڈھال سی ہو گئی اور پھر اسے خون کی قے ہوئی۔ یہ بتاتے وہ رونے لگی تھیں۔ پلیز آپ روئیں نہیں، ماہی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، اس نے انہیں تسلی دی تھی، جبکہ وہ خود بہت پریشان تھا کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے مگر مہجبین کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس نے باہر سے ہی اسے دیکھا تھا، اندر جانے کی تو ہمت نہ ہوئی تھی۔ امی، مہجبین کو ہوش آ گیا ہے، تبھی ان کا بیٹا آیا تھا۔ کیا واقعی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا۔ انہوں نے بے ساختہ ہوا میں ہاتھ بلند کیے اور دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ امام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی یہ لمحہ شکر تھا۔ مجھے دیکھ کر ماہی کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اسی ہی لمحے اسے خیال آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا جبکہ وہ دونوں ماں بیٹا آگے بڑھ گئے تھے۔
جب وہ ICU کے باہر پہنچا تو ان ماں بیٹا کو پریشان شکل کھڑے دیکھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے قریب آ کر بولا تھا۔ فاخر نے اوپر سے نیچے تک اس ڈاکٹر کو دیکھا جو اس کی ماں سے مخاطب تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، کچھ پتا ہی نہیں رہے، 3 دن سے ہم پریشان ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ بچی کو ہوا کیا تھا، بس آ کر کہہ دیا کہ کوما میں چلی گئی ہے، اور آج بھی یہی کیا، پہلے کہا ہوش آ گیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہوش نہیں آیا۔ وہ اختتام تک آتے آتے رونے لگ گئی تھیں۔ امی، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، پلیز آپ رونا بند کریں، فاخر نے انہیں بازو کے حلقے میں لے کر کہا تھا۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، دراصل میری مدر اپنی بھانجی کو لے کر بہت پریشان ہیں، فاخر نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ اٹس اوکے، وہ ویسے ہی پریشان تھا، آنٹی کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دل مضبوط کر کے ICU کی طرف پیش قدمی کی تو فاخر نے اماں سے پوچھا اور وہ اسے امام کے بارے میں بتانے لگیں۔ امام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ نرس اسے دیکھ کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف محجبین کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا، ہونٹ خشکی کے سبب پپڑی زدہ ہو رہے تھے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب محجبین نے ایمرجنسی میں اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہی لمحہ تو اسے یہاں تک آنے کی ہمت دلا گیا تھا۔ ماہی، وہ اس کے بیڈ کے قریب آ رکا تھا۔ اس نے دل سے اسے پکارا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے محجبین کو آخری بار دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے دل سے اسے پکارا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری تھی۔ کتنے سالوں کا فاصلہ آیا تھا ان کے درمیان۔ اسے تو امید بھی نہیں کہ کبھی محجبین سے زندگی میں دوبارہ سامنا ہوگا۔ سر، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر باقر اور ڈاکٹر شعیب پیشنٹ کو چیک کر کے نیند کا انجیکشن دے کر گئے ہیں۔ نرس کی آواز پر اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ مجھے پیشنٹ کی فائل دکھائیں۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا تھا، اس نے خود کو کمپوز کیا تھا لمحوں میں۔ جی سر۔ نرس نے فائل اٹھا کر اسے پکڑائی تھی۔ مسز محجبین امام، اس نام پر ہاتھ پھیرتے اس کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ نام تو اس کی خواہش تھا۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹا کر محجبین کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت ڈل اور کمزور سی ہو گئی تھی۔ نرس کبھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی بیڈ پر لیٹی اس پیشنٹ کو۔ یہ وہی پیشنٹ تھی جسے ایمرجنسی میں اٹینڈ کرنے کے بعد خود ڈاکٹر امام کو استحمہ کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ یہ بات پورے ہاسپٹل میں گردش کر رہی تھی، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ امام سے اس بارے میں پوچھ سکے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب سر؟ نرس کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ بہتر ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی تھی؟ اس نے فائل کھول کر دیکھی تھی۔ پیشنٹ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سر۔ نرس کی بات پر اسے گویا کرنٹ لگا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھا تھا۔ پیشنٹ کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں، اس کا ذہن بالکل خالی ہے، یہاں تک کہ جو ریلیٹیوز پیشنٹ کو ہاسپٹل لائے تھے، پیشنٹس کو وہ بھی یاد نہیں تھے۔ نرس نے خاصی تفصیل سے بتایا تھا۔ امام تو لگتا تھا سکتے میں چلا گیا ہو۔ اسی وقت باقر اندر آیا۔ امام، اس نے امام کو سکتے میں دیکھتے پکارا تھا۔ امام کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ارد گرد ایک بار پھر آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اس کے تاثرات اس کی بگڑتی حالت کے غماز تھے۔ باقر نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر نرس کو تھمائی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل کی لابی میں لے آیا تھا تاکہ کھلی فضا میں وہ کھل کر سانس لے سکے۔ ہیز شی لاسٹ ہر میموری؟ اس نے مدھم کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پیشنٹ کے ہوش میں آنے کے بعد ہم نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ تم تو خود ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں پتہ ہے کوما سے نکلنے کے بعد پیشنٹ کا رویہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ یہ اس پوائزن کا اثر ہے جو پیشنٹ کو دیا جاتا رہا ہے۔ ہماری پیشنٹ کے کزن سے کافی تفصیلی بات ہوئی ہے ابھی۔ اس کا کہنا ہے کہ محجبین کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اسے پوائزن کون دیتا رہا ہے۔ اب تم پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب مت کر لینا۔ تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں پھر سے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ باقر اس کے چہرے کو دیکھتے کہتا جا رہا تھا۔ امام نے گردن ہلاتے 2-3 گہرے سانس لے کر اپنی بریتھنگ کو اسٹیبل کیا تھا۔ ویسے پورے ہاسپٹل سٹاف میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ آخر یہ پیشنٹ کون ہے جس کے نام کے آگے ڈاکٹر امام کا نام لگا ہے، جس کا علاج کرنے گئے تھے ڈاکٹر امام اور خود بیمار پڑ گئے۔ 2-3 لوگ تو مجھ سے بھی پوچھ چکے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ لو سٹوری ابھی سینسر ہے۔ باقر نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ہماری سٹوری کوئی سینسر لو سٹوری نہیں ہے۔ اگر محجبین فرق کو ایک قتل معاف ہوتا تو وہ قتل وہ سیدھا سید امام علی شاہ کا کرنا چاہتی۔ وہ کچھ مایوسی سے بولا تھا۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ کہاں سے شروع ہوا تھا سب کچھ؟ باقر نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ امام سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا تاثر ایسا تھا
جیسے وہ کہیں ماضی میں سفر کر رہا ہو۔ یہ سب تب شروع ہوا جب سید امام علی شاہ مہاجبین فروغ کا اسٹوڈنٹ بنا تھا۔ امام کی بات پر باقر کی آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر ابھرا تھا۔ مہاجبین فروغ تو سب کے لیے مہاجبین فروغ تھی، لیکن امام کے لیے وہ ماں ہی تھی، اس کی ماں ہی۔ باقر کو اس کی آنکھیں نمی سے چمکتی نظر آئی تھیں۔ فائنلز دینے کے بعد وہ پورا وقت انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں گزار رہا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے سینٹر میں ایڈمیشن لیا تھا۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے سب سے الگ خاموشی کے خول میں سمٹا۔ اس کی زندگی میں بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، ڈاکٹر بننا۔ ماما بابا جو اسے میچور دیکھنا چاہتے تھے، اپنی پڑھائی کو لے کر سنجیدہ دیکھنا چاہتے تھے، اب اسے دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کتنی کم عمری میں کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا، اپنی عمر والی تو کوئی بات اس میں رہی نہیں تھی۔ آج بہت دن بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی کے سامنے اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھتے ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ امام شمسا اس کے برابر آ بیٹھی۔ "لک آپا، ہاؤ فنی از اٹ!" اس نے ہنستے شمسا کو مخاطب کیا تھا۔ شمسا نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا تو وہ اس کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ شمسا یوں ہی اس کے بالوں کو سہلاتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ کم از کم شمسا کو یہی لگا۔ اس نے کچھ نئے دوست بھی بنا لیے تھے۔ سینٹر میں ہونے والے ہر ٹیسٹ میں وہ ٹاپر رہا تھا۔ انٹری ٹیسٹ سے ایک دن پہلے اس نے شمسا سے کہہ کر مہاجبین کو کال کی تھی، "بیسٹ آف لک، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے، آمین"۔ اس نے وش کیا تھا، "بابا نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میرا شاندار رزلٹ آئے گا تو وہ آپ کو ڈنر پر انوائٹ کریں گے۔ اگر میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو کیا آپ ہمارے ساتھ ڈنر کریں گی ماہی؟" وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا۔ "آئی ایم سوری امام، لیکن کیا آپ میری اتنی چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتی؟" اس کے لہجے میں شکوہ تھا، التجا تھی۔ "میری پرابلمز میں مزید اضافہ مت کرو امام، تمہارے سبب میں پہلے ہی ایک انچاہے رشتے میں بندھ گئی ہوں"۔ وہ بے ساختہ کہتی چلی گئی تھی۔ انچاہا رشتہ؟ اس کا مطلب آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں؟ وہ جیسے جی اٹھا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ منگنی ماہی کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ مہاجبین تو کہہ کر پچھتائی تھی، "تو پھر آپ اس رشتے سے منع کیوں نہیں کر دیتی ماہی؟ پلیز آپ اس منگنی کو توڑ دیں، میں آپ کا منتظر ہوں ماہی، اور آپ کا ہی منتظر رہوں گا"۔ وہ بہت آس سے کہہ رہا تھا۔ "شٹ اپ امام، تمہارے نزدیک رشتے کھیل تماشا ہیں۔ میں تھک چکی ہوں تمہاری بے وقوفیوں اور نادانیوں سے۔ تمہاری ان بے وقوفیوں کی بدولت میں بہت نقصان اٹھا چکی ہوں۔ اب اور نہیں، آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اب میں تمہاری کسی کال کا جواب نہیں دوں گی"۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ "ماہی"، وہ پکارتا ہی رہ گیا۔ پھر غصے میں زور سے ریسیور کریڈل پر رکھا تھا۔ آج اسے پہلی بار ماہی پر غصہ آیا تھا۔ اس کا ازلی زوم انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ "سمجھتی کیا ہیں یہ خود کو؟ مجھے ریجیکٹ کر رہی ہیں، امام علی شاہ کو۔ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں، بے بس ہونا کیا ہوتا ہے"۔ وہ غم اور غصے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ٹیسٹ دیا تھا اور پاس کر لیا تھا۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ سینٹر میں بننے والے اس کے دوستوں کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ ان کی آپس میں بانڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی۔ "یار امام، یہ ماہی کون ہے؟" وہ حسب عادت رجسٹر کے کونے پر ماہی کا نام لکھ رہا تھا۔ وہ خاموش رہا تھا۔ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ نبیل نے ہنستے اسے چھیڑا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو نبیل کی آنکھیں ابل پڑنے کو تیار تھیں۔ "واہ میرے شیر، اتنی سی عمر میں اتنا بڑا مارکہ! اسے بتایا یا نہیں، یا ابھی تک دل میں لیے پھر رہے ہو؟" نبیل کا انداز کریدنے والا تھا۔ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا اور وہ رکا تھا۔ "اور کیا؟" نبیل کو بے چینی ہوئی۔ "اور انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک میں بے وقوف اور نادان بچہ تھا۔ مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں جو خود کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں"۔ اس کے دل میں دبا غصہ ایک بار پھر اود آیا تھا۔ "بڑا کیا مطلب؟" نبیل کی تو خاک پر لینا پڑا تھا۔ "وہ میری ٹیوٹر تھیں، چند ماہ انہوں نے مجھے ٹیوشن پڑھایا تھا"۔ اس نے مجرمانہ سا اقرار کیا تو نبیل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر قہقہ لگا کر ہنسا۔ "واہ یار، تجھے بھی ٹیوٹر ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے"۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ امام نے اس کی حرکت کو مائنڈ کیا تھا۔ "اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے؟" وہ خفا لہجے میں کہتا بیگ بائیں کندھے پر لٹکاتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ "امام یار بات تو سنو، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟" نبیل اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ "میں تو مذاق کر رہا تھا"۔ اس نے امام کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ "مذاق؟ تمہیں لگتا ہے کہ محبت مذاق ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ محبت عذاب ہوتی ہے، وبال ہوتی ہے۔ انسان نہ اپنا رہتا ہے نہ کسی اور کا"۔ وہ کرب اور بے بسی سے کہتا جا رہا تھا، اور نبیل کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا۔
میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی محبت کرتا ہی نہیں، بے فکر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا، اس طرح لمحہ لمحہ تڑپ کر گزارنے کو نہیں، اور وہ بھی ایسی ہستی کے لیے جسے احساس بھی نہ ہو۔ اس کا گلا رن سا گیا تھا۔ پہلی محبت، پہلا مرحلہ، پہلی ناکامی، ان سب نے جیسے اسے ادموا سا کر دیا تھا۔ درد کی عمر اس کی عمر سے طویل تھی۔ بتاؤ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اگر وہ میری ٹیوٹر تھی، اگر وہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی تھی۔ محبت نے یہ سب نہیں دیکھا، وہ تو بس آ گئی میرے دل میں اور ڈیرے ڈال لیے یہاں۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے بڑے مجبور لہجے میں کہا، لیکن ماہی سمیت سب لوگ مجھے سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں، میری محبت کو میرے لیے جرم بنا دیا ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے نبیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، اور اس کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی نہیں رکا۔ میڈیکل کے فرسٹ ایئر کے فائنلز ہو گئے تھے اور وہ سیکنڈ ایئر میں آ گیا تھا۔ آج کل شمسا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی تھی، 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ تاریخ طے ہوتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ سا جاگ اٹھا تھا۔ رشتہ داروں کی ریل پیل، شادی کی تیاریاں، ایسے میں پڑھائی پر توجہ پوری طرح مرکوز نہ ہو پا رہی تھی۔ خود وہ بھی کالج میں آنے کے بعد مما اور شمسا آپا کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل جاتا تھا۔ کارڈز چھپ کر آ چکے تھے، امام اپنے تمام فرینڈز کو دے چکا تھا، شمسا نے بھی اپنی مما کے ذریعے اپنی دوستوں کو کارڈ بھیج دیے تھے۔ آج مہجبین کو کارڈ دینے وہ خود جا رہی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں آپا؟ اس نے جھجکتے شمسا سے پوچھا۔ کتنا وقت ہو گیا تھا ماہی کو دیکھے ہوئے؟ نہیں، وہ مائنڈ کرے گی، ابھی تو میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ شادی پر آنے کے لیے راضی ہو جائے۔ شمسا نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا، میں آپ کو باہر ہی ڈراپ کروں گا اور باہر ہی آپ کا انتظار کر لوں گا، پلیز آپا۔ وہ ملتجی تھا۔ بچوں کی طرح ضد کرنا چھوڑ دو امام، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تم یہ بات کیوں تسلیم نہیں کر لیتے کہ تمہارا اور ماہی کا کوئی جوڑ نہیں، وہ انگیجڈ ہے اب؟ شمسا نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ شمسا کی بات پر اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ آخر یہ دل کیوں نہیں مان لیتا تھا حقیقت کو؟ شمسا سے مزید اصرار کیے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ شمسا کو دکھ ہوا، لیکن اب امام کو حقیقت تسلیم کر لینے کی ضرورت تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا تھا، اور مما کے ساتھ وہ مہجبین کے گھر آ گئی تھی۔ مہجبین اسے دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ دونوں دوستیں مل رہی تھیں۔ ایک امام کی نادانی نے گویا سب کچھ بکھیر دیا تھا۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں ماہی، تم نے مجھے اپنی منگنی پر بھی نہیں بلایا، شمسا نے دل میں دبا درینہ شکوہ کیا تھا۔ بس سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اس نے بہانہ تراشا تھا، حالانکہ دونوں کو اصلی وجہ معلوم تھی۔ شمسا کی والدہ مہجبین کی والدہ کے پاس باہر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے شمسا کی شادی کا کارڈ مہجبین کی والدہ کو دیا۔ شمسا کی شادی پر آپ سب نے ضرور آنا ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا۔ دوسری طرف شمسا اور مہجبین کے درمیان ہر تھوڑی دیر بعد خاموشی کا وقفہ آ جاتا۔ اتنی اچھی دوستی میں امام کے سبب ایک خلا سا آ گیا تھا۔ کیا تم اس منگنی سے خوش ہو ماہی؟ دل میں چپتا وہ سوال شمسا نوک زبان پر لے آئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے شمسا؟ بھائی جان مطمئن ہے تو پھر بس صحیح ہی ہے، وہ کچھ مایوسی سے بولی۔ تمہارے اپنے دل کی کوئی مرضی نہیں؟ وہ جیسے اس کا دل ٹٹول رہی تھی۔ دل کی طرف کبھی توجہ نہیں کی میں نے، اور ویسے بھی دل کا فیصلہ تو وہی ہوگا نا جو گھر والوں کا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ مہندی مائیوں کا ڈریس کیسا بنوایا ہے؟ مہجبین نے بات کا رخ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ شمسا اسے اپنی شادی کی تیاری کے بارے میں بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مہجبین کی والدہ ان دونوں کو بلانے آ گئی تھیں۔ وہ دونوں باتیں کرتی باہر آ گئیں۔ باتوں کے دوران ہی مہجبین کی اماں نے انہیں بتایا کہ مہجبین کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، جو کہ 2 ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی۔ شمسا اور اس کی مما دونوں نے انہیں مبارکباد دی تھی۔ شمسا کی مما نے مہجبین کے ہاتھ پر پیسے رکھتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تو وہ تھوڑا شرما گئی تھی۔ انہوں نے حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ انہیں کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تھا، امام کس طرح شمسا کی منتیں کر رہا تھا یہاں آنے کے لیے۔ مہجبین کا چہرہ دیکھتے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ لڑکی تھی جو ان کے بیٹے کی اولین خواہش تھی۔ کیسا ممکن نہ تھا کہ یہ خواہش حسرت نہ بنتی؟ اپنے دل میں آئے اس خیال پر انہوں نے لاحول پڑھا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد وہ دونوں واپس آ گئی تھیں، البتہ واپسی پر دونوں کے دل بوجھل تھے۔ کیا بات ہے، بہت خاموش ہے یار۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا نبیل کے گھر آیا۔ کچھ نہیں یار، وہ عجیب بیزار سا ہو رہا تھا۔ خیر تو ہے سب؟ اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہو؟ گھر میں تو شمسا آپا کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں نا؟ نبیل نے بک بند کر کے ٹیبل پر رکھی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے دل اجڑ رہا ہو، ویران ہو رہا ہو۔ اس نے صوفے کے کنارے پر سر ٹکاتے کہا تھا،
نبیل بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آخری بار ان کی آواز تب سنی تھی جب ہمارا میڈیکل کا ٹیسٹ تھا نیکسٹ ڈے، اور آخری بار انہیں اس دن دیکھا تھا جس دن ان کی منگنی تھی۔ ایک وقت ہو گیا ہے انہیں دیکھے ہوئے، انہیں سنتے ہوئے۔ وہ کھویا کھویا سا تھا۔ ایک بات کہوں، نبیل نے پرسوچ لہجے میں کہا تو امام نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، نبیل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کیا مطلب؟ امام کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ شادی کر لو ان سے اور خود کو پرسکون کر لو، نبیل نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد امام کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا کہا؟ شادی؟ وہ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی اور تم شادی کی بات کر رہے ہو؟ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ اچھا مشورہ دے رہا ہوں، عمل کر لو گے تو یہ روز روز کے رونے سے جان چھوٹ جائے گی، نبیل نے برا مانتے کہا تھا۔ یہ ناممکن ہے یار، وہ انگیجڈ ہیں اور خود میں بھی تو ابھی اسٹیبلش نہیں ہوں، وہ کچھ مایوسی سے بولا۔ انگیجڈ ہیں، میرڈ نہیں، انگیجڈ اور میرڈ میں فرق ہوتا ہے، انگیجمنٹ ختم بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا تھا۔ امام پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے مجھے انہیں دکھ دینا پڑے گا اور میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا، میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو پھر ایک کام کر، بھول جا انہیں، نبیل نے جل کر کہا۔ نبیل یار، اس نے خفگی سے کہا۔ کیا نبیل یار؟ انہیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر بھی نہیں مارنا چاہتے، انہیں بھول بھی نہیں سکتے، تو پھر آخر تم کیا چاہتے ہو؟ آج نبیل نے اسے کھری کھری سنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا ہوں وہ تھرو پراپر چینل میری زندگی میں آئے، اپنی اور ان سب کی رضامندی سے، پوری عزت کے ساتھ، میرے اسٹیبلش ہونے تک وہ میرا انتظار کرے، وہ ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں مخاطب تھا۔ واہ واہ، اور وہ بھلا تیرا انتظار کیوں کریں گی؟ سب سے پہلی بات وہ انگیجڈ ہیں، دوسری بات انہیں تجھ میں دلچسپی کوئی نہیں، نہ ہی ان کے دل میں تیرے لیے وہ احساس ہے جو تیرے دل میں ان کے لیے۔ ایسی صورت میں تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو انہیں بھول جا، ایک دن ان کی شادی کا کارڈ آئے گا نا تو اس کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے رہنا، نبیل نے جلے کٹے انداز میں کہتے بک دوبارہ کھول لی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ آج شمسہ کا مایو مہندی تھا، اسی مناسبت سے پورا گھر پھولوں سے ڈیکوریٹ تھا، فنکشن کا انتظام گھر کی چھت پر کیا گیا تھا۔ امام نے بہت شدت سے ان دنوں کا انتظار کیا تھا، اسے پوری امید تھی کہ ماہی ضرور آئے گی اور اسے دیکھ کر اس کے جلتے پھلتے دل کو کچھ راحت ملی تھی۔ شمسہ تیار ہو چکی تھی، اب اسے چھت پر بنے اسٹیج تک لے کر جانا تھا۔ امام نے وائٹ رنگ کا شلوار سوٹ اور پیلا منی کوٹ پہنا ہوا تھا، وہ شمسہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتے محجبین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ پوری تقریب میں وہ اس کا انتظار ہی کرتا رہا، مگر اسے نہ آنا تھا، نہ وہ آئی۔ تقریب ختم ہوئی اور سب نے اپنی اپنی راہ لی، وہ بوجھل قدموں سے چلتا پھولوں سے سجی سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں ماہی؟ آپ کے رویے سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ جانتی تھیں کہ میں آپ کا منتظر رہوں گا، اسی لیے آپ نہیں آئیں۔ وہ گھٹنوں پر سر ٹکائے محجبین کی عکس سے شکوہ کر رہا تھا، پھر ایک دم اٹھا اور شمسہ کے کمرے کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ آپا آپا، آپ ماہی کو فون کریں اور پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئیں، اس نے شمسہ کے دونوں ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ امام چھوڑ دو اس کا پیچھا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، اس کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بے ساختہ بتا گئی تھی، ورنہ اس کا ارادہ نہ تھا اسے بتانے کا۔ اس کے ساکت اور بے یقین تاثرات نے شمسہ کے دل کو مسلا تھا۔ نکل آؤ اب اس جنون سے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ریت کے، اس نے افسوس سے کہا تھا۔ شادی، ماہی شادی، اس کے لیے اپنے قدم پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شمسہ کے بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا، یہ خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ کیا نبیل کا کہا سچ ہو گیا؟ ماہی شادی کر رہی ہیں؟ اس کی آواز حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر تھی۔ ہاں شادی ہو رہی ہے اس کی، اب بھول جاؤ اس کو، یہی تمہارے حق میں بھی بہتر ہے اور اس کے بھی۔ شمسہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس سے لپٹ کر بے آواز روتا گیا تھا، یہ دکھ اس کی بساط سے بڑھ کر تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، آج ماہی شادی پر آئے گی، کل اس کی کال آئی تھی، مہندی میں نہ آنے کی معذرت کر رہی تھی۔ پلیز امام اسے تنگ مت کرنا، تمہاری وجہ سے وہ پہلے ہی مزمل نامی مصیبت کو گلے ڈال چکی ہے، اب اس کے لیے مزید امتحان ثابت مت ہونا۔ شمسہ آج صبح اس کے کمرے میں آئی تھی، وہ خاموش رہا تھا۔ میں آج انہیں ہر مصیبت سے نجات دلا دوں گا آپا، وہ سب کچھ جو انہوں نے میری وجہ سے برداشت کیا، اس سب کا آج مداوع ہو جائے گا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے سوچا تھا، پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھولی تو اس میں ایک سفید رنگ کی بوتل نظر آ رہی تھی،
اس نے وہ بوتل اپنی قمیض کی جیب میں رکھی تھی، تب ہی ماما نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس پر نظر پڑتے ہی انہوں نے بلائیں لینی شروع کی تھیں۔ وہ بلیک قمیض شلوار پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور واقعتاً سوبر اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ماما کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ یہ بابا کی کار کیز لو اور شمسا کو پارلر سے پک کر لو، انہوں نے اسے کیز تھماتے کہا تھا۔ جی ماما، اس نے تابعداری سے کہتے کیز تھامی تھی۔ سب کچھ اس کی سوچ کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اندر کال کر دی تھی۔ 5 منٹ انتظار کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ دلہن بنی شمسا کے ساتھ اس کا شرارہ سنبھال کر چلتی سیاہ چادر میں مقید وہ تھی، ہاں وہی تھی، ماہی۔ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ شادی کی مناسبت سے آج وہ بھی نکست سے تیار تھی۔ وہ تو بس یوں ہی تھما اسے دیکھتا جا رہا تھا، جبکہ محجبین نے کار کا دروازہ کھول کر شمسا کو بٹھایا تھا، پھر خود دوسری طرف سے گھوم کر دروازہ کھول کر شمسا کے برابر آ بیٹھی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا اور ڈرائیونگ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ کار سٹارٹ کرتے اس کے لبوں پر بڑا دلفریب تبسم تھا۔ شمسا اور محجبین کو ہال کے باہر اتار کر اس نے کار پارکنگ میں کھڑی کی تھی اور بابا کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، جہاں اس کے تایا، چچا اور دیگر کزنز کھڑے تھے۔ سب آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ بارات کے آتے ہی نکاح کا شور مچا تھا۔ نکاح کے لیے مرد حضرات اندر آئے تھے، وہ خود بھی ان میں شامل تھا۔ محجبین اب بھی شمسا کے ساتھ تھی۔ محجبین نے پیازی رنگ کا شفون جارجٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور یہ رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ امام کی نظریں اس کے ارد گرد ہی بھٹک رہی تھیں۔ نکاح کے بعد شمسا کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ محجبین کچھ دیر شمسا کے پاس بیٹھنے کے بعد اسٹیج سے اتر کر اس ٹیبل پر آ بیٹھی تھی جہاں اس کی ماں بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آخری بار شمسا سے ملنے اسٹیج پر گئی۔ اسٹیج سے اترتے ہوئے اس نے اماں کو اٹھ کر ایک لڑکی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والی خاتون مل گئی ہو، اس نے سوچا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ابھی 5 منٹ ہی نہ گزرے تھے کہ وہی لڑکی اس کے پاس آئی جس کے ساتھ اس نے اماں کو جاتے دیکھا۔ آپ کی مدر آپ کو بلا رہی ہیں، اس لڑکی نے ایک سمت میں اشارہ کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی اور اس سمت میں چل دی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہاں اماں نہیں امام کھڑا تھا، جو اس کے پہنچنے پر اس کی سمت پلٹا۔ اماں نے دور سے اسے امام کے سامنے کھڑا دیکھا اور ان کی نظر امام کے ہاتھ میں دبے سفید رومال پر پڑ گئی۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کی طرف بڑھتیں، ہال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں اور یہی وہ لمحہ تھا جب امام نے محجبین کے چہرے پر کلوروفارم میں ڈوبا رومال رکھا تھا۔ اگر روشنی ہوتی تو وہ دیکھ پاتا کہ اس کی اس حرکت پر محجبین کتنی بے یقین تھی۔ لائٹس آن ہونے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگے تھے۔ لائٹس آن ہونے کے بعد انہوں نے سامنے دیکھا، امام اور محجبین دونوں ہی نہیں تھے۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ محجبین نے انہیں شادی میں آنے سے کتنا منع کیا تھا، وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود اسے زبردستی لائی تھیں کہ اس کی دوست کی شادی کے بعد نہ جانے ملنا ہو یا نہ ہو، مگر اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ پریشان نگاہوں سے ہر طرف دیکھنے لگی تھیں۔ اسٹیج پر سلامی کا سیشن شروع ہو چکا تھا۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا کہ کیا کریں۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، آمین۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھیں۔ ان کی نظریں شمسا کی والدہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں اور وہ انہیں اسٹیج پر نظر آئی تھی۔ وہاں جا کر ان سے کوئی بات بھی کرنا بے وقوفی ہوتی۔ وہ ہاتھ مسلتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ اسٹیج پر ہر طرف امام کے نام کی پکار پڑ گئی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی رخصتی کا شور مچ گیا۔ ایک بار پھر امام کی پکار پڑی، لیکن وہ وہاں موجود ہوتا تو ملتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، محجبین کی اماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد تقریباً رشتہ دار جا چکے تھے، صرف گھر کے افراد ہی رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی امام کی گمشدگی کی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن جب محجبین کی اماں نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ سر تھام کر رہ گئے۔ امام نے یہ کیا کر دیا تھا؟ وہ کھڑکی میں کھڑا شمسا کو رخصت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت جس فلیٹ میں موجود تھا وہ میرج ہال کے سامنے والے پلازے میں تھا۔ آئی ایم سوری آپا کہ میں اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہوں، اس نے دل ہی دل میں شمسا کو مخاطب کیا تھا۔ شمسا کی کار آگے بڑھی تو اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی محجبین کو دیکھا۔ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ امام دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آ رکا تھا۔ محجبین کے چہرے پر پھیلی ملاحت اور نرمی بڑی پرکشش تھی۔ وہ دیکھے گیا تھا۔ مدھم سی موسیقی جیسے فضا میں بکھرنے لگی، ہوائیں جیسے سرگوشیاں کرنے لگی تھیں، شرارت بھری میٹھی میٹھی سرگوشیاں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ایک احساس ملکیت تھا جو اس کے دل میں بیدار ہوا تھا۔ ہاں، وہ آج جتنا چاہتا اسے دیکھ سکتا تھا
اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی خفا ہو کر کہیں جا سکتی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ سامنے نبیل کھڑا تھا۔ کیا ہوا یار؟ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں اور چاچو اپنی آنکھوں سے ہی مجھے نگلنے کو تیار بیٹھے ہیں، نبیل نے خوف اور بیچارگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ تو امام کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ یہاں میری جان پر بنی ہے۔ چاچو نے ڈرا ڈرا کر میرا برا حال کر دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی کے گھر والوں نے گمشدگی کی رپورٹ کروا دی پولیس میں تو دونوں اندر ہو جاؤ گے۔ وہ چاچو کی نکل اتار کر دکھا رہا تھا۔ امام ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ نبیل نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ اس کی ہنسی کو بریک لگا گیا۔ اچھا بابا اچھا، تم چاچو سے کہتے نا کہ ہم دونوں کی بیل کے پیپرز تیار رکھیں۔ امام نے سنجیدگی سے شرارت کی تھی۔ امام یار پلیز ابھی مذاق مت کر یار، مجھے ویسے ہی ٹینشن ہو رہی ہے۔ چاچو جب ماما بابا کو بتائیں گے کہ میں نے ان سے کیا کارنامہ انجام دلوایا ہے تو بابا نے میری درگت بنا دینی ہے۔ نبیل کے کہنے پر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے تو ماما بابا کی ری ایکشن کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے سرے سے نتائج کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مہاجبین کی شادی کی خبر نے جیسے اس کے حواس سلب کر دیے تھے، ایسے میں اسے نبیل کا مشورہ یاد آیا تھا۔ اس نے نبیل سے رابطہ کیا۔ نکاح کے تمام انتظامات نبیل نے ہی کیے تھے۔ یہ فلیٹ بھی اس کے کزن کا تھا۔ ماہی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ بالآخر اس نے نبیل کو وجہ بتائی۔ اوہ کہیں کلوروفارم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو امام نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ ہاں یقیناً، لیکن ابھی ہم نیم حکیم ہیں۔ نبیل نے لطیف سا طنز کیا جس پر امام نے برا سا منہ بنایا تھا۔ جاؤ اور انہیں اٹھانے کے لیے کچھ جتن کرو ورنہ مولوی بھی بھاگ جائے گا اور وکیل بھی، اس نے امام کو مشورہ دیا تھا۔ وہ اسے گھورتا واپس اندر آیا تھا۔ بیڈ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ محجبین کے وجود میں کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی ایک ہی لفظ بولے جا رہی تھی۔ نہیں۔ امام بیڈ کے قریب آ رکا تھا۔ نہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی سسکی تھی، بے یقینی تھی۔ نہیں، زور سے کہتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ سر سے درد کی شدید لہر گزری تھی۔ اس نے بے ساختہ سر تھاما تھا۔ امام خاموشی سے اس کے حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا، اس کے متوقع ری ایکشن کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ محجبین سے کسی قسم کی نرمی یا ہمدردی برتنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ نرمی اور ہمدردی اسے بہت بھاری پڑ سکتی تھی۔ محجبین کی نظر پہلے اس کے پشاوری سینڈلز پر پڑی اور آہستہ روی سے اٹھتی اس کے چہرے پر آ ٹھہری تھی۔ غم اور غصے سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اتری تھی اور اس کا گریبان تھاما تھا۔ تم غصے کے سبب لفظ گویا اٹک رہے تھے۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور بے حس انسان ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی ہیزل گرے آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گئے امام؟ یا کم از کم میں مر جاتی تاکہ میری وجہ سے میرے گھر والوں کو جو بدنامی جھیلنی پڑے گی وہ اس سے بچ جاتے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ایک پل کو تو امام کا دل پگھلا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سخت کیا تھا اور اپنا گریبان تھامے اس کے ہاتھوں کو کلائیوں سے اس سختی سے تھاما کہ محجبین کو اپنی کلائیاں چڑھتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے آنسو ٹھٹر سے گئے تھے۔ امام کی آنکھوں میں بڑا جلتا سا احساس ہلکورے لینے لگا تھا۔ کیونکہ میں ایک گھٹیا اور بے حس انسان ہوں، اس لیے مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھو۔ محجبین فروخ، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک اور بے حسی تھی۔ محجبین کی آنکھوں میں خوف سا جھلکا۔ اس نے اپنے ہاتھ امام کے ہاتھوں سے چھڑانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ امام طنزیہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں آئی اپنی مرضی سے نہیں ہو تو یہاں سے اپنی مرضی سے کیسے جاؤ گی؟ اس کے لہجے کی سفاکیت نے محجبین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑا دی تھی۔ امام کا انداز کلام ہی بدل گیا تھا۔ نہیں پلیز امام، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہا ہے، تم میرے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ رو رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی۔ بہت سکون مل رہا ہے مجھے تمہیں ایسے روتا تڑپتا دیکھ کر ماہی۔ کتنی منتیں کی تھی میں نے، کتنی التجائیں کی تھیں، کتنا گڑ گڑایا تھا۔ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ نہیں، کیا قصور تھا میرا؟ یہی کہ محبت ہو گئی تھی مجھے، لیکن میری محبت کو میرے لیے سزا بنا دیا، مجرم ٹھہرا دیا مجھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب میں مجرم ہی بن کر دکھانا چاہتا ہوں، وہ عجیب ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ محجبین کی تو گویا روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ نہیں۔ امام کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے اس نے انکار میں گردن ہلائی تھی۔ اب نہیں کہنے کا وقت نہیں ہے، اب تو ہاں کہنے کا وقت ہے، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ محجبین اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے رہائی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم یہاں آئی تو محجبین فروخ کی حیثیت سے ہو، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا مقام مسز محجبین امام ہوگا۔
امام کا لہجہ کسی بھی قسم کی گنجائش سے عاری تھا۔ اس نے محجبین کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ ڈہ جانے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھک گیا تھا کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح۔ 5 منٹ میں اپنا حلیہ درست کرو، مولوی صاحب اور وکیل صاحب اندر آئیں گے۔ 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ تمام فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ اس کا رویہ محجبین کے اندر بہت توڑ پھوڑ مچا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس اندر آیا تو محجبین سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی، البتہ آنسو اب بھی اسی رفتار سے جاری تھے۔ امام کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے اس فرما برداری پر۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شریف لڑکیاں تو تم جیسوں سے خوفزدہ ہی ہوں گی۔ اس کے اندر چھپی محجبین نے اسے لاجواب کیا تھا۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی نبیل، مولوی صاحب اور وکیل اندر داخل ہوئے تھے اور نکاح کا مرحلہ طے پایا تھا۔ 1-2 دن میں یہ میرج کورٹ میں رجسٹر ہو جائے گی۔ نبیل مولوی صاحب کو لے کر باہر نکل گیا تھا جبکہ اس کے چاچو امام کے سامنے کھڑے تھے۔ اور وہ پیپر؟ امام نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں یہ رہا، لیکن یہ زیادتی ہے بچے۔ انہوں نے ایک اسٹامپ پیپر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے ان کی فیملی کی طرف سے انسیکیورٹی ہے، اس لیے یہ پیپر سائن کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجبوری بیان کی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ محجبین کی طرف پلٹا تھا جو اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ایک کرسی اس کے سامنے رکھتے وہ اس پر بیٹھا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر محجبین کے آنسو صاف کرنا چاہے تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اسٹامپ پیپر سائن کر دیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا ہے اور آپ خلا کے حق سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ آپ مجھ سے زندگی میں کبھی بھی خلا کا مطالبہ نہیں کریں گی۔ اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا تو محجبین نے اسے سخت ملامتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں یہ پیپر سائن نہیں کروں گی، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں اور آپ پھر یہیں رہیں گے اور کم از کم مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس نے شرارت سے کہا تو محجبین کا خون کھول اٹھا۔ اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں پیپر لیا تھا۔ امام نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ محجبین نے پین بھی اسی انداز میں لیا تھا۔ امام اسے سائن کرتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کتنی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی وہ، کتنا خوش نصیب محسوس کر رہا تھا وہ خود کو کہ محجبین فروخت آج اس کے نام لکھ دی گئی تھی، اب وہ کسی اور کے نام نہیں ہو سکتی تھی۔ سائن کرتے ہوئے محجبین کی نظر پین پر پڑی تو اس نے چونک کر امام کی سمت دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے دائیں گال کا ڈمپل گہرا تھا۔ محجبین کا دل ڈوبا تھا۔ آپ کی طرح مجھے یہ پین بھی بہت پسند تھا، اسی لیے میں نے چرا لیا، جیسے آج آپ کو آپ سے چرا لیا ہے۔ اس کے انداز کی دل فریبی محجبین کے کانوں سے دھواں نکال گئی تھی۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ ہی پیپر امام کو واپس کیا تھا۔ پین؟ امام نے ہتھیلی پھیلائی تھی۔ محجبین نے پین اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ امام نے پین کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ایک دن تو یہ ہاتھ اتفاق میں ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن میں یہ ہاتھ ہمیشہ تھامے رکھنا چاہتا ہوں ماہی، وہ دھیمے پرتاثر لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ وہ ماحول، وہ وقت ایسا تھا کہ اس کی باتیں محجبین پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا ماہی، نہ میں نے ایسا کچھ کرنے کے بارے میں کبھی سوچا تھا۔ میں تو آپ کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ آپ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہیں تو مجھے لگا میری سانسیں روک دی گئی ہوں۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک تسلسل سے کہہ رہا تھا اور محجبین اسے سننے پر مجبور تھی۔ کھو دینے کا احساس رگِ جاں کو کاٹ دینے جیسا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے محبت کی ہے، آپ نے نہیں کی۔ اس کے لہجے میں اداسی گھل گئی۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں اب۔ اس کے چہرے پر روشن مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ نکاح کے 3 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دن آپ کو بھی مجھ سے محبت۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے محجبین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امام اس کے اجتناب پر مسکرایا۔ ویسے مما کہتی ہیں اچھی بیویوں کا گھر وہی ہوتا ہے جو ان کے شوہر کا ہوتا ہے، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ محجبین تو پوری جی جان سے جل گئی تھی، تبھی سلگ کر اسے دیکھا۔ اپنے اقوال زریں اپنے پاس رکھو، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں، اور جس طرح مجھے لے کر آئے تھے ویسے ہی چھوڑ کر آؤ، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ جو حکم مادام، لیکن پھر آپ کو ہی اعتراض ہوگا، کیونکہ میں آپ کو بے ہوش کر کے گود میں اٹھا کر لایا تھا، اب جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شرارت سے کہتا ایک قدم آگے بڑھا تھا تو وہ ڈر کر کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ امام نے محظوظ سا کہکا لگایا تھا۔ وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے نرم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے مقابلے اب وہ بہت نرمی اور احترام سے مخاطب تھا، اسی لیے محجبین کو بھی کوئی ڈھارس ہوئی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ محجبین نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔
دل تو چاہ رہا تھا اس کا حشر بگاڑ دے، لیکن اس نے خوفزدہ ہی ایسا کیا تھا کہ دل اب تک سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کی تقلید میں وہ کمرے سے نکلی تھی۔ ویسے نبیل نے مجھے صحیح مشورہ دیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک قدم پلٹا تھا۔ اگر محجبین بر وقت اپنے قدم نہیں روکتی تو وہ امام سے بری طرح ٹکراتی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے امام کو دیکھا، مگر وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کر گیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا، اسی خوشی میں مست۔ اس نے مجھے کہا، شادی کر لو، اس روز روز کے رونے سے جان چھوٹ جائے گی، پرسکون ہو جاؤ گے۔ اور واقعی آج میں بہت مطمئن، بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں خود کو، کیونکہ مجھے اب یہ اطمینان ہے ماہی کہ آپ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت پرسکون سا بول رہا تھا، جبکہ محجبین آنے والے وقت کا سوچ کر ہی خوفزدہ تھی، کیونکہ امام کو اندازہ تھا یا نہیں لیکن اسے تھا کہ آنے والا وقت اپنے دامن میں کوئی خوشگوار لمحے سمیٹ نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ذاکر بھائی جان بری طرح دھاڑ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اماں کو میرج ہال سے لے کر آئے تھے۔ وہاں ہال میں بھی انہوں نے بہت ہنگامہ آرائی کی تھی۔ امام کے بابا کو بھی بے نقص سنائی تھی، ان کی تربیت اور شرافت پر انگلی اٹھائی تھی، اور وہ خاموشی سے سننے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کے بیٹے نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ اب تو وہ تمام عمر نگاہ جھکا کر ہی رہتے۔ ذاکر بھائی جان نے انہیں پولیس کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ بڑے ضبط سے اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کرتے رہے تھے۔ آرام سے بات کرو ذاکر، اگر محلے والوں کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اماں روتی جا رہی تھیں اور بیٹے کو روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں۔ اب آہستہ بولنے سے کیا ہوگا اماں؟ آپ کی بیٹی نے ہماری عزت پر بٹا لگا ہی دیا۔ اتنا سمجھایا تھا میں نے اسے، اتنا منع کیا تھا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، اسے تو پڑھانے کا شوق چڑھا تھا، اب بھگتیں۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ مجھے اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ ایک نہ ایک دن کوئی گل کھلائے گا، اور وہی ہوا، مگر بھابھی تو اس وقت سب سے بری تھی۔ پر اب میں آپ کو کہہ دے رہی ہوں اماں کہ وہ محجبین اگر گھر واپس آ بھی گئی تو نہ اب میں اپنے بھائی سے اس کی شادی کروں گی، نہ اسے اس گھر میں رہنے دوں گی۔ وہ اس ہی کے ساتھ جائے گی جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ آئمہ نے گویا زہر اگلا تو ہمیشہ کی طرح وہ ایسے ہی زہر امرت کی صورت ذاکر کے کانوں میں بھی وقتاً فوقتاً اُنڈلتی رہتی تھی۔ اسی لیے وہ ماں بہن سے حد درجہ بدظن تھا، اور اس وقت بھی تائیدی نظروں سے آئمہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری بچی بے قصور ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، اور بہو کو یہی کہہ سکی تھیں۔ آئمہ صحیح کہہ رہی ہے، اگر محجبین آ بھی گئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ذاکر زہر خون لہجے میں بولا اور کمرے سے چلا گیا۔ آئمہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ساس کو دیکھا تھا، خس کم جہاں پاک، اور زہر خون لہجے میں کہتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے اپنی بیٹی کی قسمت کو روتی رہ گئی تھیں۔ امام، تم نے میری بچی پر بڑا ظلم کیا ہے، یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، آمین۔ وہ روتی جا رہی تھیں اور دعاؤں کا حصار محجبین کے گرد باندھتی جا رہی تھیں۔ وہ امام کے تمام دوستوں سے رابطہ کر چکے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، اور نبیل خود اپنے چاچو کے ساتھ کسی شادی میں گیا ہوا تھا۔ اس کے گھر سے انہیں اطلاع ملی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو، نبیل کو ہوگا کہ امام کہاں ہے، کیونکہ وہ امام کا سب سے بہترین دوست ہے، اسے امام کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، اور امام اتنا بڑا قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتا بنا کسی کی مدد کے۔ شادی سے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی غائب ہوئے تھے، اس کا مطلب یہی کہ جہاں امام ہے وہیں نبیل ہوگا۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتے بول رہے تھے۔ ان کے دونوں بھائی بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے اپنے گھر گئے تھے۔ امام کی ماما صوفے پر بیٹھی نڈھال سی تھیں، ان کے چہرے پر شرمندگی اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا امام ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اوہ میرے اللہ، میرے امام کو ہدایت دے، اس بچی کی حفاظت فرما۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ بلند کر کے خالق حقیقی سے مخاطب تھیں۔ اب رونے سے کیا ہوگا شمسا کی ماں، پہلے نظر رکھنی تھی بیٹے پر۔ میں تو سمجھتا رہا کہ شاید کچھ سمجھدار ہو گیا ہے، پیچھا چھوڑ دیا ہے اس بچی کا، لیکن امام نے تو ہماری سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ کسی کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اس نے، ہماری پشتوں میں بھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ میں سوچ سوچ کر شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ امام میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں۔ وہ غصے سے کہتے جا رہے تھے، اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جس حال میں ان کے سامنے آئے گا، اس کے بعد اس کا حشر بگاڑنے میں ان کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی وقت فون بجا۔ وہ غصے میں آگے بڑھے تھے اور فون اٹھایا تھا۔ دوسری طرف سے انہیں بڑی روح فرسا خبر سنائی گئی تھی۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ سید امام علی شاہ کی کار پچھلے 15 منٹ سے محجبین فروغ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ خاموشی کو جیسے زبان مل رہی تھی۔ ہم میں تم میں کچھ تو ہے، کچھ نہیں کیا۔ ہم میں تم میں کچھ تو ہے، کچھ نہیں کیا، اور کچھ ہو جائے تو کچھ یقین ہے کیا؟ دیکھ لو یہ دل جہاں تھا کہ وہیں ہے کیا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے رخ موڑ کر سر جھکائے روتی محجبین کو دیکھ رہا تھا۔
اسے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ مہاجبین کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے۔ دوسری طرف مہاجبین اپنے دل سے بے خبر صرف ذاکر بھائی جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اماں کو وہ ہال میں نہیں ملی ہوگی تو اماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اماں کا سوچ کر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ بھائی جان تو پہلے بھی اسے بد کردار سمجھتے تھے اور آئمہ بھابھی نے تو اب اس سچویشن کا خوب فائدہ اٹھایا ہوگا۔ وہ گھر آ تو گئی تھی لیکن اب قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ ماہی، امام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے امام کو 1 منٹ تک دیکھنے کے بعد مہاجبی نے شدید نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی امام، کبھی نہیں۔ تمہارے سبب آج میں رسوائیوں کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ میرے سارے رشتے میرے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو سکوں، جبکہ میں بے قصور ہوں۔ جب میں نے کبھی تمہیں بڑھاوا نہیں دیا، تمہارے جذبوں کی کبھی پذیرائی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ تم میرے اسٹوڈنٹ تھے، دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح۔ جیسے میں سب سے ٹریٹ کرتی تھی ویسے ہی تم سے بھی ٹریٹ کیا۔ کیا یہ میری غلطی تھی؟ نہیں، لیکن تم نے اسے میری غلطی نہیں، میرا گناہ بنا دیا۔ جن رشتوں کے لیے میں نے خود کو قربان کر دیا، آج تمہاری وجہ سے وہی رشتے نہ جانے بے اعتباری کی کون سی منزل پر کھڑے ہوں گے۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے بس میں ہوتا نا تو میں تمہیں ایسی سزا دیتی کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے۔ اس کا ایک ایک لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام تو گنگ رہ گیا۔ یقیناً وہ ماہی کے ضبط کو اس کی طاقت سے زیادہ آزما چکا تھا۔ اس کا دماغ ماہی کے جملے میں اٹکا رہ گیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ نہ جانے کیوں ماہی کے منہ سے سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں اتری قہر کے ساتھ اسے کار سے اتر کر گھر کے دروازے تک جاتے دیکھا تھا۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ ارد گرد کے گھروں سے اکا دکا لوگ مسجد کے لیے نکل رہے تھے۔ یہ منظر متعجب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ لاہور بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی لیکن دروازہ اب تک نہیں کھلا تھا۔ امام کار سے اتر آیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ذاکر بھائی جان دروازے پر نمودار ہوئے تھے۔ مہاجبین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے مہاجبین کو دیکھا تھا۔ امام بھی 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بولے نہیں تھے، دھاڑے تھے، ساتھ ہی ہوا میں ہاتھ بھی بلند کیا تھا اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے۔ مہاجبین نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ تھپڑ کی تیز آواز آئی تھی لیکن یہ تھپڑ اسے نہیں پڑا تھا، بلکہ یہ تھپڑ امام کو پڑا تھا جو بالکل اچانک ہی ان کے درمیان آ گیا تھا۔ وہ تو ششدر رہ گئی اور حیران تو ذاکر بھائی بھی رہ گئے تھے۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ یوں ہی کھڑا تھا، مضبوط ڈھال کی طرح مہاجبین کے آگے۔ اسی وقت اماں اور آئمہ بھی دروازے پر نمودار ہوئی تھیں۔ ماہی بے قصور ہے، میں نے بے ہوش کر کے لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ میں نے ماہی سے نکاح کر لیا ہے۔ ماہی جیسی گئی تھیں ویسے ہی واپس آئی ہیں، بے داغ۔ البتہ ماہی کے نام کے ساتھ اب میرا نام جڑا ہے، کیونکہ ماہی کے ساتھ میں کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ ماہی اب میری امانت ہے آپ کے پاس، اور ایک دن میں اپنی یہ امانت آپ سے مانگنے آؤں گا، پوری عزت کے ساتھ۔ وہ ببانگ دہل اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، بنا ڈرے بنا جھجکے۔ مہاجبین کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ امام نے دونوں ہاتھ جوڑ کر متشکر نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور مہاجبین کو بازو کے حلقے میں لے کر اندر کی طرف بڑھی تھیں۔ ذاکر بھائی جان امام کی بات مکمل کرتے ہی اس پر پل پڑے تھے۔ مہاجبین نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، حسرت سے، خوف سے، چھوڑ دیے جانے کے خوف سے۔ ذاکر بھائی جان اسے بری طرح پیٹ رہے تھے۔ آئمہ باہر نکل آئی تھی۔ محلے میں ایک تماشا لگ گیا تھا ذاکر بھائی جان کی بدولت، اور پھر منظر امام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ عزتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سمجھا دیجیے گا اپنے بیٹے کو کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتا جو اس نے زبردستی میری بہن سے کیا ہے۔ اگر یہ دوبارہ ہماری گھر کی طرف آیا بھی تو میں اب واقعی سے واپس زندہ نہیں جانے دوں گا، چاہے مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ذاکر بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی امام کے بابا کے پاس آئے تھے۔ نبیل اور امام کی ماما بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اپنے بیٹے کی کنڈیشن کو دیکھ کر وہ پہلے ہی خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اس ایک جنون کے پیچھے آج وہ کہاں پہنچ گیا تھا، ایمرجنسی میں۔ آئی ایم سوری انکل، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات سنگین ہو جائیں گے، نبیل نے شرمندگی سے کہتے سر جھکایا تھا۔ وہ سب اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ امام کو محلے کے کچھ لوگ ہسپتال لائے تھے اور انہیں اطلاع کی تھی۔ پیچھے پیچھے ہی مہاجبین کے بھائی بھی چلے آئے تھے۔ امام کے بابا نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے معاملہ پولیس میں جانے سے روکا تھا۔ تم دونوں کسی کی بیٹی بہن کو لے جاؤ گے اور تمہارے خیال میں وہ شخص تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے گا، انہوں نے شدید طنز سے کہا تھا، اور نبیل کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ 1 منٹ کو اس بچی کی جگہ اپنی بہن شمسا کو رکھ کر سوچو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تم دونوں اس شخص کا کیا حال کرو گے، وہ تلخی سے کہتے جا رہے تھے۔ ان کی بات پر ماما نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔
میرے بیٹے نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے ایک جائز کام کیا ہے۔ اب تک ہماری تربیت پر سوال تھا، لیکن ہمارے بیٹے نے ہماری تربیت کا پاس رکھا ہے۔ وہ بچی باعزت اپنے گھر واپس ہے۔ اپنی محبت کو اس نے پہچان دی ہے، ایک نام دیا ہے، رشتہ بنایا ہے، ہمارے معاشرے میں اپنی کچھ اقدار فکس کر لی ہیں جس پر وہ کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ کیا برائی ہے اگر امام نے مہاجبین کو پسند کیا؟ کیا مہاجبین لڑکی نہیں ہے یا امام لڑکا نہیں ہے؟ آفاقی رشتہ صرف ایک ہے جسے قدرت نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ امام نے وہی رشتہ قائم کیا ہے مہاجبین سے۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھیں۔ بیٹے کا درد انہیں اپنے دل پر گزرتا محسوس ہوا تھا۔ آپ ایک ماں ہیں اور ماں کی طرح سوچ رہی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اقدار سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ان کے درمیان ایک بڑا تقدس بھرا رشتہ ہے، استاد اور طالب علم کا، جسے آپ کے بیٹے نے پامال کیا ہے۔ اور سب کچھ چھوڑیے، آپ یہ کیسے بھول رہی ہیں کہ مہاجبین کی اپنی ایک زندگی تھی، اس کی ایک فیملی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ طے تھی۔ آپ کا بیٹا اس کی نارمل زندگی میں زبردستی گھسا ہے۔ اب مہاجبین کی فیملی لوگوں کو کیا جواب دے گی؟ ان کی بیٹی آپ کے بیٹے کے سبب پوری رات گھر سے باہر رہی ہے، کتنی بدنامی ہوئی ہے اس کی، اور شادی تو ظاہر ہے اس کی اب نہیں ہو سکتی۔ آپ کے بیٹے کے کارنامے کے بعد وہ اسی تلخی سے کہتے جا رہے تھے۔ انہیں امام پر غصہ تو اب تھا، لیکن اس کی کنڈیشن نے ان کی زبان بندی کر رکھی تھی۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مہاجبین میرے بیٹے کا نصیب تھی۔ اب یہ رشتہ چاہے کیسے بھی بنتا، آپ نہیں جانتے مجھے وہ بچی کتنی عزیز ہے۔ وہ میرے بیٹے کی اولین چاہت ہے، میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ مہاجبین کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اسے میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اسی طرح دونوں گھرانے بدنامی سے بچ سکتے ہیں۔ وہ باضد تھیں۔ ناجائز طریقے سے بنائے گئے جائز رشتے بھی جائز نہیں ہوتے، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور مجھے یہ بتائیں، جو کچھ امام نے کیا ہے اور جو کچھ اس کی وجہ سے مہاجبین کے ساتھ ہوا، اس کے بعد مہاجبین اس کی شکل بھی دیکھنا چاہتی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے حقیقت ان پر واضح کر رہے تھے، وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ ابھی تو آپ یہ دعا کریں کہ آپ کا بیٹا صحت یاب ہو کر گھر لوٹے، آمین۔ وہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے تھکنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ ماں ہیں، کبھی نہیں سمجھیں گی۔ ان کے نزدیک تو ان کا بیٹا سب سے صحیح تھا۔ جو بھی تھا وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر دعا میں مشغول ہو گئی تھیں، جبکہ بابا گہری سوچ میں ڈوبے امام کے لیے ایک فیصلہ لے چکے تھے۔ شمسہ کو اطلاع ملی تو وہ روتی پیٹتی اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تھی۔ بابا نے اسے یہی بتایا تھا کہ امام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حقیقت سے آگاہ نہ کیا تھا۔ شام میں ہونے والا شمسہ کا ولیمہ امام کی حالت کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ 2 دن آئی سی یو میں رہنے کے بعد اسے رات میں روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھیں۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ بھی ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا، بازو پر بھی بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ وہ فی الحال بے ہوش تھا۔ رات کے آخری پہر اس کی بند آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت ہوئی تھی۔ ان آنکھوں کے پار ایک منظر تھا، گول دائرہ بناتی روشنی میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، امام اور ماہی۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، دھیمی ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے، روشنی صرف اس گول دائرے میں تھی۔ اس سے باہر گھور اندھیرا تھا، سیاہ رات جیسا اندھیرا۔ امام نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مہاجبین نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا، پھر اسے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا جسے امام نے تھام لیا تھا۔ ماہی، اس کا نام لیتے امام نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر بائیں آنکھ سوجن کی وجہ سے کھل نہ سکی۔ اسے آنکھ کھولنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ امام، اس کی آواز سن کر شمسہ فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ مما سو رہی تھی۔ ماہی، اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام کا ورد تھا۔ شمسہ نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھتے دروازے کا رخ کیا تھا۔ کچھ لمحوں کی تاخیر کے بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اسے خواب آور انجیکشن دیا تھا۔ وہ ابھی مسلسل ماہی کا نام لے رہا تھا۔ یہ ماہی کون ہے؟ پیشنٹ نیند میں بار بار اس کا نام لے رہا تھا۔ اگر یہ پیشنٹ کے پاس رہیں تو اچھا ہوگا، ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا۔ شمسہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر وہ یہاں آ سکتی تو میں اسے ضرور لے آتی، اپنے بھائی کے لیے۔ آج اسی کے لیے میرا بھائی اس حال کو پہنچا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے امام کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ مما نے اسے امام کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تم امام کا ہی نصیب تھی ماہی، اب چاہے تم اس کی زندگی میں کیسے بھی شامل ہوتی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا؟ وہ مہاجبین کے عکس سے مخاطب تھی۔ ان دونوں کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان تھا، اور اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ امام اب مکمل ہوش میں تھا، خاموش، شرمندہ اور مزمل سا۔ بابا نے اس سے اب تک بات نہیں کی تھی، البتہ وہ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ مما اس پر سے کتنا کچھ صدقہ کر چکی تھیں،
1 ہفتے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آپا، میں ماہی سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اپنے کمرے میں تنہائی پاتے ہی اس نے شمسا سے کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ابھی اللہ کے گھر سے نئی زندگی ملی ہے، اس پر شکر مناؤ اور بھول جاؤ اسے۔ شمسا نے گویا اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اسے بھولنا میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اب تو بالکل نہیں بھول سکتا، میں نے نکاح کیا ہے ماہی سے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اور ہم ماں باپ کون ہیں بتاؤ مجھے؟ بابا اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تمہیں بوڑھے ماں باپ کا ذرا خیال نہیں؟ تمہیں ہم دونوں پر ترس نہیں آتا امام؟ تم ہماری واحد اولاد نرینہ ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں جیتے جی مر جاتے۔ تم ایسا کرو، ہم دونوں کو زہر دے دو، پھر جو جی میں آئے کرتے پھرو۔ وہ بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے۔ بابا، امام نے تڑپ کر کہا، کیا بابا؟ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، کہو تو پاؤں بھی پکڑ لوں گا، کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ بابا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بابا، وہ بے بس ہو گیا تھا۔ شمسا روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ تمہیں میری اس لمحے کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہے، اس حالت میں نے تمہیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا، میں اس لمحے گویا مر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھے اس کے ہاتھ تھامتے بولے تھے، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بابا اس سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ہمارے بڑھاپے پر رحم کھاؤ امام، تم ہماری آنکھوں کی روشنی ہو، ہمارے وجود کی زندگی ہو، بس کر دو اس جنون کو اب، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ تھامے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں بول رہے تھے۔ بابا، وہ سسکتے ان کے گلے لگا تھا، انہوں نے اس کی کمر سہلائی تھی۔ ابھی حالات تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں، کچھ وقت گزرنے دو، وقت سب چیزوں کو فکس کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ جب ٹھنڈا پڑ جائے گا تو میں خود جاؤں گا محتمین کی والدہ کے پاس، ہم اپنی بہو کو پورے اہتمام کے ساتھ گھر لے کر آئیں گے۔ وہ اسے کہہ کر بہلا رہے تھے، وہ سننا چاہتا تھا تاکہ امام ان کی وہ بات مان لے جو وہ اس کے لیے طے کر چکے تھے۔ سچ بابا؟ وہ ان سے الگ ہوتے بے یقینی سے بولا۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کرنا ہوگا، اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کرنا ہوگا، تبھی تو ہم محتمین کی اماں سے بات کر سکیں گے۔ وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میں اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کروں گا بابا، ضرور کروں گا۔ اس نے خوشی خوشی عہد باندھا تھا، جبکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے فیصلے پر عمل کروانے کے لیے اسے کیسے راضی کرنا ہے۔ آپ امام کے ساتھ یہ کون سی آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں بابا؟ شمسا سب سن چکی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے شمسا اپنے بچے کو بچانے کا، وہ اپنے دیوانے پن میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ جس طرح راضی ہو سکتا تھا میں نے وہی سنہرا خواب دکھایا ہے اسے، اس خواب کی تعبیر کے حصول کے لیے امام وہ سب کچھ کرے گا جو ہم اسے کرنے کا کہیں گے۔ وہ کہتے جا رہے تھے، آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ شمسا نے متفکر ہو کر پوچھا۔ میں امام کو پنجاب شفٹ کر رہا ہوں، تمام انتظام کر چکا ہوں، وہ وہاں تمہاری پھپھو کے گھر رہے گا، میڈیکل کالج میں اس کا ٹرانسفر بھی کروا چکا ہوں۔ وہ گویا اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنا چکے تھے۔ بابا، آپ امام کو ہم سے دور بھیج رہے ہیں؟ شمسا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ہاں شمسا، کیونکہ اسی طرح وہ اس جنون سے باہر نکل سکتا ہے، انہوں نے بے یقین لہجے میں کہا تھا۔ اور اس نکاح کا کیا ہوگا جو امام نے ماہی سے کر لیا ہے؟ شمسا کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموش رہے تھے۔ یہ معاملہ اب میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اسی نے یہ رشتہ جوڑا ہے اور وہی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کس طرح امام کو سمجھایا بجھایا تھا، وہ مان گیا تھا۔ کیا میں ایک بار جانے سے پہلے ماہی سے؟ نہیں امام، ان کا انداز قطعی تھا، ابھی نہیں، انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا، اس نے تابعداری سے سر جھکایا تھا۔ اپنا سارا سامان چیک کر لو، کہیں کچھ رہ نہ جائے، وہ اسے ہدایت کر رہے تھے۔ میری کچھ بکس اور نوٹس ہیں نبیل کے پاس، وہ بھی ابھی آتا ہی ہوگا دینے کے لیے، میں نے اسے صبح کال کی تھی، اس نے اپنے بیگ میں سامان رکھتے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے باہر چلے گئے تھے اور ماما اندر آ گئی تھیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیکنگ میں مدد کرنے لگی تھیں۔ آپ اداس ہیں تو مجھے روک کیوں نہیں لیتی ماما؟ بابا سے بات کریں، میں بھی نہیں جانا چاہتا، اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے دل کی بات کہی تھی۔ نہیں مام، میں تمہیں نہیں روک سکتی، ابھی یہاں سے جانے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ نکاح نامہ ہے اور یہ وہ پیپر ہے جو تم نے بعد میں محتمین سے سائن کروایا تھا، یہ مجھے تمہاری کار سے ملا تھا، میں ہی تمہاری کار گھر لایا تھا، نبیل خود نہیں آیا تھا، البتہ اسے چوک پر بلا لیا تھا کیونکہ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ امام کے ماما بابا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
امام نے بغض کے ساتھ وہ پیپر تھامے تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ نکاح نامے پر محجبین کے سائن دیکھتا رہا۔ تم نے کہا تھا نبیل، اسے سکون ملے گا، لیکن وہ سکون، وہ خوشی صرف چند لمحوں کی تھی۔ اس کے بعد تو لگتا جیسے سب بکھر گیا ہو، سب کچھ سنورنے کی بجائے بگڑ گیا ہو۔ اب تو ماہی پہلے سے بھی زیادہ فاصلے پر محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ اپنے دل کا خوف اس نے نبیل سے شیئر کیا تھا۔ آئی ایم سوری امام، میں تو صرف تمہاری خوشی چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سب غلط ہو جائے گا۔ نبیل شرمندگی سے کہتا جا رہا تھا۔ تم شرمندہ مت ہو، میرا مقصد تمہیں گلٹی فیل کروانا نہیں تھا، میں تو صرف اپنے دل کا خوف تم سے شیئر کر رہا تھا۔ امام نے وضاحت دی تھی۔ مجھے پتا ہے یار، تم نہ بھی کہو تو بھی مجھے پتا ہے، نبیل نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نبیل سے گلے ملا تھا۔ نہ جانے اب کب ملاقات ہوگی۔ حقیقت ہے، کسی سے بچھڑتے ہوئے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس سے دوبارہ کب مل سکیں گے بھی یا نہیں۔ نبیل سے مل کر وہ واپسی کے لیے مڑا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر گھر کے دروازے کو دیکھا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ماہی کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس نے آگے کی سمت دیکھتے سوچا تھا۔ 2 گلی آگے ہی اس کا گھر تھا اور پھر اس کے قدم آگے بڑھے تھے۔ نتیجہ کچھ بھی ہوتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ جیسے جیسے محجبین کا گھر قریب آتا جا رہا تھا، اس کی دھڑکنیں غیر معتدل ہوتی جا رہی تھیں۔ سچ ہے، کچھ چیزیں زہر جیسی ہوتی ہیں اور بعض اوقات زہر بھی تریاک بن جاتا ہے۔ وہ محجبین کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، غیر یقینی نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھتا ہوا جس پر تالا لگا تھا۔ تو کیا اس کا خوف حقیقت بن گیا تھا؟ وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر شاید اس کا نام پکارا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے ایک بے دھیان نظر پکارنے والے پر ڈالی تھی۔ وہ بابا تھے جو اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ وہ ان کے ساتھ گھسیٹتا پلٹ پلٹ کر تالا لگے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا، جس کے پار کبھی اس کے خوابوں کی دنیا آباد تھی، جو آج راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ تھی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ باقر اس کے سنجیدہ چہرے کو دکھ اور افسوس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پر کوئی تازہ قیامت گزر گئی ہو۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں یہاں آ گیا۔ بابا فون پر مجھے دلاسے دیتے رہتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں معلومات کروا رہے ہیں، لیکن میں اتنا سمجھدار تو ہو چکا تھا کہ یہ سمجھ سکتا محض طفل تسلیاں ہیں۔ میں ماہی کو کھو چکا تھا اپنی جلد بازی کے سبب، اور یہ احساس مجھے پل پل مارتا تھا۔ 1.5 سال بعد ہی بابا نے اپنی پوسٹنگ بھی کروا لی تھی، اور یوں واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے۔ شمس آپا اپنے شوہر کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئیں تو آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ مزید گویا ہوا تھا، محبت سلو پوائزن جیسی ہوتی ہے باقر، انسان کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا کر مارتی ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی ترستا ہے، کیونکہ خوشی کے تمام معنی صرف ایک شخص سے منسوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ ہے تو زندگی رنگوں سے بھری، روشنیوں سے بھری، خوشگوار لگتی ہے۔ وہ نہیں ہے تو ہر شے اجاڑ بیابان ویران لگتی ہے۔ ماہی کے چلے جانے سے میری زندگی ایسی ہی ہو گئی تھی، صرف ضرورتوں کے تحت چلنے والی۔ خواہشات تو اپنی موت آپ مر گئی تھیں، اور شاید کہیں اندر میں بھی۔ اس کی آواز مدھم تھی، اور اب ماہی میرے روبرو آئی ہے تو اس حال میں کہ خود سے بھی بیگانی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا میں اس کے مل جانے پر خوش ہوں یا اس کے بھول جانے کا افسوس کروں کہ ایک بار پھر وہ میری دسترس میں ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ وہ دکھ سے کہتا جا رہا تھا اور پھر تیزی سے اٹھا تھا، باہر کی سمت بڑھا تھا۔ باقر اسے دکھ سے دیکھتا جا رہا تھا۔ محجبین کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر صحیح تھی، بس کچھ ویکنیس تھی جو آہستہ آہستہ ریکور ہونی تھی۔ ہاں یاد اسے اب بھی کچھ نہیں تھا۔ شام تک اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ محجبین، میری بچی، میں تمہاری خالہ ہوں، رضوانہ خالہ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے رو پڑی تھیں۔ آپ میری خالہ ہیں تو مجھے یہاں سے لے چلیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی پلیز۔ وہ خود بھی نہ جانے کیوں رو پڑی تھی۔ اماں، فاخر ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ پلیز، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ یاد آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ رہنے دیں۔ اس نے اماں کو اس سے الگ کیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی پلیز۔ اس نے فاخر کو ملتجی نظروں سے دیکھا تھا۔ پریشان مت ہو محجبین، ہم گھر واپس جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، جب ڈاکٹرز تمہاری طرف سے مکمل مطمئن ہو جائیں گے تب۔ اس نے محجبین کے آنسو صاف کیے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب امام اور باقر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے تھے۔ اس منظر نے امام کو ساکن کر دیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد پلٹ گیا تھا۔ باقر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوا۔
کیسا فیل کر رہی ہیں اب آپ مسز امام؟ باقر نے اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اس کا چیک اپ کرتے پوچھا۔ اس نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کہیں درد جلن کے کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ باقر اب بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے مسز امام کہنے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ کیا اسے اپنا یہ نام یاد تھا؟ اوکے، جتنا جلدی آپ ریکور کریں گی مسز امام اتنا جلد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس نے دوبارہ اسے مسز امام کہہ کر مخاطب کیا۔ اس نے اب بھی سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ باقر نے باہر نکل کر امام کو ڈھونڈنا چاہا تو پتہ چلا وہ ایمرجنسی میں کسی پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم ہو۔ دل میں ابھرتے خیال کو اس نے رد کیا تھا۔ ہاؤ آر یو ماہی؟ اس آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسکن کلر کی پینٹ پر اسکائی بلیو شرٹ میں ملبوس وہ سنجیدہ اور سوبر نظر آ رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ آتے جاتے بس دور سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے آنسو صاف کرتا فاخر اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے اس وقت اسے یہاں لابی میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے قدموں کو اس کی سمت مڑنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اوور آل پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، وہ مدھم مانوس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ مہاجبین اسے نہ دیکھنے کی خواہش میں بھی دیکھے گئی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ مہاجبین نے نظریں چراتے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ امام کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں گہری ہوئی تھی۔ زندگی میں یہی افسوس تو کمایا ہے کہ آپ نے کبھی امام علی شاہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا جان افزا تھا اسے اپنے قدموں پر کھڑا دیکھنا۔ جب جب امام کو ایمرجنسی کا وہ لمحہ یاد آتا تو اسے لگتا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ یہ میں وہی شخص ہوں جس کا نام آپ کے نام کے آگے لگا ہے اور جسے آپ پورے فخر سے اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتی رہی ہیں۔ خیر یاد آنے یا نہ آنے کا معاملہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ یہاں لابی میں کیا کر رہی ہیں؟ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھتے متفکر لہجے میں کہا تھا۔ میں فاخر بھائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ دراصل خالہ جان سو گئی تھیں اور مجھے گھبراہٹ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو فاخر بھائی نے کہا کہ چلو کھلی فضا میں چلو۔ مجھے یہاں بٹھا کر وہ جوس لینے گئے ہیں۔ مہاجبین نے کچھ جھجکتے کچھ گھبراتے اسے تفصیل بتائی تھی۔ بی پی لو ہو رہا ہوگا، ویکنس بہت زیادہ ہے، آئیے میں آپ کا بی پی چیک کر لیتا ہوں۔ اس کے منہ سے فاخر کے لیے بھائی کا لفظ سن کر امام کے کشیدہ اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ پلٹ کر آگے بڑھا تھا لیکن مہاجبین اپنی جگہ کھڑی رہی۔ امام نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میں آپ کو نہیں جانتی۔ مہاجبین کے لہجے میں بے اعتباری کی جھلک تھی۔ ہاں وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ امام کو دکھ سا ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ مہاجبین اس کی سمت دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ امام نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے گھبرا کر ہاتھ دیکھا۔ یقین رکھو اس بار تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، اس بار تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ماہی۔ امام اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولا تھا۔ مہاجبین اس کی نظروں سے نگاہ ہٹا نہ پائی تھی۔ پھر وہ مڑ کر جس سمت میں چلتا گیا مہاجبین بھی چلتی گئی تھی کیونکہ مہاجبین کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹرز روم کا دروازہ کھولنے کی آواز پر باقر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ امام مہاجبین کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیران سوالیہ نظروں سے امام کو دیکھا۔ امام نے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا اور مہاجبین کو صوفے پر بٹھایا۔ پھر بی پی آپریٹر سے اس کا بی پی چیک کیا۔ وہ کنفیوز تھی، کبھی اسے دیکھ رہی تھی کبھی باقر کو۔ بی پی لو ہے۔ امام کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور باقر کے پاس سے گزر کر روم فریج کی طرف گیا تھا۔ واہ یار، تم نے تو ڈائریکٹ چھکا لگایا ہے۔ باقر اس کے قریب جا کر معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، امام نے اسے گھور کر کہا۔ پھر جوس لے کر مہاجبین کے پاس گیا تھا اور اپنے سامنے اسے جوس پلوایا تھا۔ مہاجبین کو یہ سب بڑا آکورڈ لگ رہا تھا۔ باقر اسے مسلسل شرارتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر باقر، آپ کو ڈاکٹرز روم میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ امام نے باقر کو اس کی حرکتوں سے روکنے کے لیے ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ باقر کی ڈیوٹی بھی اسی کے ساتھ ہی آف ہوئی تھی۔ ہاں، اب تو میں بھی تمہیں کباب میں ہڈی ہی لگوں گا، باقر نے جاتے جاتے بھی شرارت کی تھی۔ امام نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آؤ ماہی، تمہیں تمہارے روم تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر مہاجبین سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہاجبین کے روم کے باہر ہی انہیں فاخر نظر آ گیا تھا۔ اوہ مہاجبین آپ کے ساتھ تھی، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ رات کے اس وقت آپ کو ماہی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا لابی میں۔ میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں ماہی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ماہی کا بی پی لو ہے، میں نے انہیں جوس دیا ہے۔ ان کی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں۔ پوائزننگ کی وجہ سے اسٹمک ڈسٹرب ہے جس کے سبب ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
ہیلدی فوڈ ہی اب اس ویکنس کو کور کر سکتا ہے۔ اس نے فاخر کو ہدایت کی تھی۔ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ مہاجبین کچھ کھائے، لیکن یہ بچوں کی طرح ضد کرتی ہے امام۔ فاخر نے غالباً اس کی شکایت کی تھی۔ اماں فاخر کو امام کا بتا چکی تھیں۔ ایسی بات ہے تو پھر کل سے میری ڈیوٹی ہے ماہی کو کھانا کھلانا۔ امام نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں کھا لوں گی۔ مہاجبین نے خفگی سے فاخر کو دیکھا تھا اور مڑ کر اندر چلی گئی۔ اٹس نائس ٹو میٹ یو امام، خالہ سے تمہارا ذکر سنا تھا، ابھی اماں نے بتایا کہ تم امام ہو۔ فاخر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مہاجبین کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خالہ کی وفات ہو گئی تھی کچھ سال پہلے، اور ذاکر نے تو پہلے ہی تمام رشتے توڑ دیے تھے۔ خالہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہارا کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا۔ صرف یہی پتہ چلا کہ تم پنجاب شفٹ ہو گئے ہو۔ خالہ کی آخری کوشش تھی مہاجبین کو تمہارے ساتھ آباد دیکھنے کی۔ فاخر نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ آنٹی کی وفات کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ امام کو واقعی بڑا دکھ ہوا تھا۔ ماہی ڈسچارج ہو کر گھر جائیں تو میں اپنے پیرنٹس کو آپ کی مدر کے پاس بھیجوں گا۔ امام نے مزید کہا تھا۔ اس دوران باقر بھی وہاں آ گیا تھا۔ ضرور، مجھے انتظار رہے گا، فاخر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ امام نے ایک پرسکون سانس لیا تھا اور مسکرا کر باقر کو دیکھا۔ کتنے ان گنت بوجھ تھے جو آج ہلکے ہو گئے تھے۔ فاخر کی باتوں نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ جو ماہی کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ اسے تلاش بھی کیا گیا ہے، بڑا مطمئن سا محسوس کر رہا تھا۔ باقر نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر کتنی خوبصورت اور بھلی لگ رہی تھی یہ مسکراہٹ۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آج پہلی بار تمہیں اتنا خوش اور مطمئن دیکھا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ ہاں میں خوش ہوں، بلکہ میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے باقر، کچھ خوشیاں دل کی سرزمین سے پھوٹتی ہیں اور انسان کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں۔ جب ماہی میرے پاس ہوتی ہے تو میرے دل کی سرزمین گل و گلزار ہو جاتی ہے، جیسے بہاروں کے قافلے اتر آئے ہوں اور ٹھہر گئے ہوں۔ امام کے لہجے کی خوبصورتی متاثر کن تھی۔ بہت محبت کرتے ہو؟ باقر کو شک نہیں تھا، پھر بھی اس نے پوچھا تھا۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں اس محبت کا، اور کیوں کرتا ہوں وجہ بھی معلوم نہیں۔ اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے مجھے اس پہلے لمحے ہی ماہی سے محبت ہو گئی تھی جب میں نے اس کی آواز سنی تھی، اسے دیکھا تھا۔ پہلی ملاقات میں جب وہ میرے روبرو کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے قد کاٹ کو لے کر جو تفکر ابھرا تھا، جب اس نے پورے ایک ماہ تک میری الٹی سیدھی حرکتوں کو برداشت کیا تھا، جب اس کے سمجھانے پر میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا، جب میں نے رجسٹر پر پہلی بار اس کا نام لکھا تھا، ہر لمحے میں نے اس سے محبت کی تھی، مگر زمانے کی نارمز اور ویلیوز نے مجھے خود سے بھی یہ اقرار کرنے سے روکے رکھا۔ لیکن جب میں نے خود کے آگے گھٹنے ٹیکے تو یہ بات زبان زد عام ہوئی۔ وہ چلتے ہوئے پارکنگ میں آ گئے تھے۔ سچ امام، تمہاری باتیں سن کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی کسی سے ایسی ہی شدید سی محبت ہو جائے۔ باقر نے جتنی حسرت سے کہا تھا، امام کا قہقہ اتنا ہی بلند تھا، اس کے گال میں بڑا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ باقر نے نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ میرے تجربے سے تم نے یہ سیکھا؟ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ باقر نے بے چارگی سے کندھے اچکائے تھے۔ چلو یار، اب گھر چلتے ہیں، ایک ہفتے سے ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی کرتے کرتے دماغ کچھ اپسیٹ ہو گیا ہے۔ امام نے مسکرا کر کار کا لاک کھولا تھا۔ باقر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ امام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ تمہیں پتہ ہے باقر، میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ اس نے ڈرائیو کرتے امام کو مخاطب کیا تھا۔ کیونکہ تمہارا اندازہ درست تھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا تھا۔ ماہی کو سب کچھ یاد ہے؟ اس کے پریقین لہجے پر باقر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اسے ماہی کہہ کر بلایا تو اس نے اس نام پر میری سمت دیکھا تھا۔ اجنبیت ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ شناسائی کے تمام رنگ عیاں کر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں میں سے حرف پڑھ سکتا ہوں۔ اب وہ ناسمجھ جذباتی جلد باز سا امام نہیں ہوں۔ اب چیزیں مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ ہاں، لیکن ایک چیز نے مجھے تکلیف دی، ماہی کی بے اعتباری۔ اب مجھ پر اعتبار نہیں ہے، پر اس کا قصور نہیں۔ ہماری آخری ملاقات ہی ایسی تھی کہ وہ شاید اب مشکل سے ہی مجھ پر اعتبار کر سکے۔ اس کی آواز میں درد سا گھلا تھا۔ وقت کے ساتھ آ جائے گا، فکر مت کرو، باقر نے اسے تسلی دی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں پارکنگ میں کار سے ٹیک لگائے قہقہ لگاتے امام پر تھیں۔ اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر مہاجبین کو خود پر اندر ہی اندر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اتنی کمزور کیوں پڑ گئی تھی؟ کیوں اسے مکمل اجنبیت نہیں دکھا سکی؟ مہاجبین، پلیز یار، سوری، آئندہ میں امام سے کچھ نہیں کہوں گا تمہارے بارے میں۔ پلیز اب یہ سزا کا سیشن بند کرو اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹو، فاخر نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ خود اٹھ کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں پارکنگ میں دیکھا۔
وہ امام کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بڑا جلتا سا تاثر تھا۔ فاخر چونکا تھا، اتنی دیر سے اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تمہیں امام یاد ہے؟ نہ جانے یہ سوال تھا یا جواب، مہاجبین نے اس کی سمت دیکھا۔ کون امام؟ وہ بڑے اطمینان سے پوچھ رہی تھی۔ وہی جو تمہیں لابی سے اپنے ساتھ لے کر گیا، جو تمہیں یہاں تک چھوڑنے بھی آیا تھا اور جسے تم ابھی دیکھ بھی رہی ہو۔ فاخر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہے اور میں اسے ڈاکٹر سمجھ کر ہی اس کے ساتھ گئی تھی۔ کیا وہ کچھ اور بھی ہے؟ وہ انجان سے لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں واقعی یاد نہیں کہ امام کون ہے؟ فاخر اب بھی مشکوک تھا۔ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دوں؟ وہ کچھ چڑے چڑے سے لہجے میں بولی اور سر جھٹک کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ میں نے ایسے کب کہا؟ فاخر گڑبڑا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر سے باہر بوتیک پر کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا؟ فاخر نے بات بدل دی تھی۔ نہیں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں کسی سے بھی جھگڑے کرنے کی، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی نیند دراز ہو گئی تھی، جبکہ فاخر سوچوں کے بھنور میں پھنس گیا۔ مہاجبین کا رویہ اسے چونکا گیا تھا۔ امام؟ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کا نام پکارا تھا۔ ماہی، حسب عادت اس نے نیند میں ہی اس کا نام لیا تھا جو دل کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اس کا نام دوبارہ پکارا گیا تھا اور اس نے بھی دوبارہ اس کا نام لیا تھا۔ امام؟ اب تو باقاعدہ اسے جھنجھوڑا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ سامنے دیکھا تو ننھی شمائل بیڈ کے پاس کھڑی تھی، گھٹنوں تک آتی، اسکائی بلو فراک پہنے، دو پونیاں بنائے، پونیوں کی طرح اس کا منہ بھی پھولا ہوا تھا۔ اوہ شمائل، مائی لو! اس نے جلدی سے اسے اٹھایا تھا اور پیار کیا تھا، مگر اس کا موڈ شدید آف تھا۔ مما کہاں ہے بیبی؟ مگر اس کا موڈ شاید اب بھی بحال نہیں ہوا تھا۔ مما کہاں ہے بیبی؟ وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلا۔ شمائل کا موڈ ہنوز خراب تھا، اسی لیے جواب نہیں دیا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ یقیناً وہ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے ناراض تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو مما کے ساتھ شمسہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ دونوں شام کی چائے پی رہی تھیں۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ لیڈیز۔ وہ صبح فجر میں آ کر سویا تھا تو اب اٹھا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ جھک کر شمسہ سے گلے ملا تھا، پھر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ یہی اٹھا سکتی تھی تمہیں، ہم میں تو طاقت نہیں، شمسہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ اس ننھی شمائل کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے شمائل کی پونی کھینچی جس پر اس نے مزید منہ بنایا تھا۔ کیونکہ انہیں یہاں آئے 3 دن ہو چکے ہیں اور ان 3 دن میں اس نے کوئی 300 بار تمہارا پوچھا ہے۔ اب تم اتنی دیر سے آئے ہو تو یہ خود بھی بیزار ہو چکی ہے اور ہمیں بھی بیزار کر دیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بابا انصف اور عارف کو لے کر گئے ہیں رائڈس کے لیے، مگر یہ نہیں گئی۔ شمسہ نے مسکراتے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب میں ننھی شمائل کو خود لے جاؤں گا، ہے نا شمائل؟ اس نے لاٹ سے کہا۔ ننھی شمائل امام کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی کیونکہ ننھی شمائل امام سے ناراض ہے۔ اس کا خفا انداز برقرار تھا۔ کتنی بار کہا ہے ماموں جان کہا کرو۔ شمسہ نے بیٹی کو ہلکی سی چپت لگائی۔ امام بھی تو شمائل کو ننھی شمائل کہتا ہے، اسی لیے شمائل بھی امام کو امام ہی کہے گی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ عمر دیکھو اور ان کے فرمودات دیکھو۔ شمسہ نے ایک مزید چپت لگائی تو وہ رونے لگی۔ آپا، امام نے خفگی سے کہا، حد کرتی ہیں آپ بھی۔ وہ خفگی سے سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اسے بہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جتنی دیر وہ ریڈی ہوتا، شمائل اس کے ساتھ کمرے میں موجود چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ اس کی باتیں بہت پیاری ہوتی تھیں جو امام کو مسکرانے پر مجبور کر دیتیں۔ ریڈی ہونے کے بعد اس نے کار کیز اٹھائی تھیں اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ شمسہ اور ماما نے مسکراتے ان ماموں بھانجی کی جوڑی کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہتا شمائل کو لے کر باہر نکل گیا۔ مما، آپ نے کچھ سوچا امام کے بارے میں؟ شمسہ نے پوچھا تھا۔ کیا سوچوں، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ تمہارے بابا نے بھی بات کی ہے کئی بار، نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک ہفتے گھر نہیں آتا، ڈے نائٹ ڈیوٹی لگواتا ہے اپنی۔ وہ مایوس تھیں۔ ابھی تو انہیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل میں امام کو استحمہ کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ میں تو بس دن رات دعا کرتی ہوں کہ کہیں سے مہاجبین واپس آ جائے تو میرے بچے کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی، میں بھی پوتے پوتیوں کی شکل دیکھوں۔ وہ نماکوں سے دعا کرنے لگیں۔ آمین، شمسہ نے کہا تھا۔ امام نے تو واقعی مجھے بہت حیران کیا ہے۔ کہاں وہ غیر سنجیدہ اور لاؤبالی سا لڑکا تھا اور پھر زندگی کے مقاصد کو لے کر سنجیدہ ہوا تو کہاں پہنچا، لیکن مہاجبین کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ اگر کبھی وہ ملی تو امام کو معاف کر سکے گی یا نہیں۔ شمسہ کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں یہ تو حقیقت تھی، جو امام نے کیا تھا وہ ناقابل معافی اور ناقابل تلافی تھا۔ امام ان سالوں میں جن مراحل سے گزرا تھا یہ تو صرف وہ خود جانتی تھیں، مہاجبین نے یہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔
وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلائے، ان میں نہ جانے کون سی اندیکھی قسمت تلاش کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بچے؟ رضوانہ خالہ ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھیں اور کچھ پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی تھیں۔ سوچ رہی ہوں خالہ، آپ نے مجھے اس دن دوائی کی مقدار کم دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ہیں، کون سی دوائی؟ ابھی تو تمہیں نرس دوائی دے کر گئی ہے نا؟ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ایمرجنسی میں اس نے غنودہ حالت میں وہ آواز سنی تھی جو اس کے حافظے میں محفوظ تھی، جسے اس نے امانت کی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ اس لمحے اپنی زندگی کا آخری لمحہ تصور کر کے اس نے امام کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں، اس لمحے کے بعد اس سے کبھی نہیں ملتی، کیونکہ اس لمحے کے مطابق اس کی آنکھ دوبارہ نہ کھلنے کے لیے بند ہو رہی تھی۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ موت، زندگی، ملنا، بچھڑنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو رخساروں پر بہہ گئے تھے۔ وہ کیوں واپس آ گیا خالہ؟ اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بول رہی تھی۔ کیا بڑبڑا رہے ہو بچے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف آئی تھیں۔ مجھے یہاں سے دور لے جائیں خالہ، میں یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیسا خوف تھا۔ مہاجبین، کیا ہو گیا میری جان؟ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ مجھے سب یاد آ رہا ہے خالہ، میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتی، میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، میرے زخموں سے کھرنڈ اتر رہا ہے، وہ پھر سے رس رہے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے… وہ اس سے زیادہ کہہ نہ سکی تھی۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مہاجبین، رضوانہ خالہ کی آواز کسی چیخ سے مشابہ تھی۔ میں گھر گیا ہوا تھا کام سے، کیونکہ گھر پر میری بیوی اور بچے اکیلے تھے 1 ہفتے سے۔ وہیں مجھے اماں کی کال موصول ہوئی کہ مہاجبین کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں فوراً پہنچا تو ڈاکٹرز اسے چیک کر کے نیند کا انجیکشن دے چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے تمہیں کال کی۔ فاخر نے تفصیل سے امام کو بتایا تھا۔ اس نے پریشانی میں صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور ایک نظر سوئی ہوئی مہاجبین کو دیکھا، پھر رضوانہ خالہ کے برابر آ بیٹھا۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر وہ کون سی باتیں تھیں جن کے سبب مہاجبین بے ہوش ہو گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مہاجبین آپ سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر۔ کبھی کہہ رہی تھی مجھے سب یاد آ رہا ہے، اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور امام سمجھ گیا کہ مہاجبین ان سے امام کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ امام نے افسوس سے بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ کہہ رہی تھی اس دن آپ نے مجھے دوائی کی مقدار کم دی تھی، میں نے کہا تمہیں تو نرس دوائی دے رہی ہے آج کل۔ وہ ایک ایک بات سوچ کر بتا رہی تھی۔ امام اور فاخر چونکے تھے۔ کون سی دوائی؟ کیا آپ مہاجبین کو کوئی دوائی دیتی رہی ہیں؟ امام نے پریشان لہجے میں پوچھا اور فاخر کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے سے لگتا کہ وہ بھی لا علم ہے۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی تھی۔ ہاں ہاں، یاد آیا، ابھی کچھ عرصے پہلے مہاجبین نے مجھے ایک دوائی کی بوتل لا کر دی تھی، کہتی تھی اس دوائی سے درد اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مجھے چائے میں ملا کر دے دیا کریں۔ میں تو اس کو وہ دوائی دینے لگی۔ کیا بات ہے، کیا وہ دوائی غلط تھی؟ اب وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ فاخر نے انہیں اب تک نہیں بتایا تھا کہ مہاجبین کو خون کی الٹیاں کس وجہ سے ہوئیں۔ وہ ان دونوں کی شکل دیکھ رہی تھیں، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی تحریر تھی۔ مہاجبین فروخت کو زہر دینے والی خود مہاجبین فروخت ہی تھی، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک گہری نیند سوئی تھی، اسی لیے اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری تھی،